عملیات سینٹر میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خصوصی زمان میں رکھتے ہوئے آپ سب کی تمام جائز حاجات پوری کرے۔ آج کا ٹاپک سننے سے پہلے آپ برائے مہربانی ایک ریکویسٹ سن لیں کہ آج میں آپ کو ایک لیکچر دینے لگا ہوں۔ اس میں بہت زبردست، اتنی زبردست آپ کو معلومات ملیں گی جو شاید آپ کو صحیح طرح سے آپ نے کبھی نہ سنی ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھنے کے اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ بھائی یہ کوئی 2 4 5 10 منٹ میں بتا دوں گا، تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے، بالکل ریکویسٹ ہے کہ اس کو پلیز برا نہ منائیے گا، پھر آپ یہ ویڈیو نہ دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو شاید گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ہو جائے گی، 2 گھنٹے کی شاید ہو جائے، کیونکہ اس میں آپ کو اپنی ایک قسم کا زندگی کا نچوڑ بتانے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں جاننے کو کیا ملے گا آپ کو کہ جادو سب سے پہلے کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، جادو ہے بھی ہے کہ نہیں، اگر جادو ہے تو اس کی کچھ قسمیں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جادو ہوتا ہے، یا اس کی اقسام کیا ہیں، کدھر کدھر جادو ہوتا ہے، اس کے بعد جادو سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں، جادو کی کیا کیا طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو نوری علم ہے وہ کیا چیز ہے، نوری علم اور جادو کا آپس میں اگر موازنہ کریں تو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یا کالا جادو ہے یا جو بھی ہے، اس کی پھر توڑ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہے تو بہت زبردست، بہت معلوماتی انشاءاللہ یہ لیکچر ہے، لیکن بھائی یہ سیدھی بات ہے، یہ ان کے لیے جن کے پاس ٹائم ہے اور جو دلچسپی رکھتے ہیں جادو کی حقیقت، جادو کے بارے میں جاننے، کیونکہ آپ سب نے یہ تو سنا ہوگا بھائی جادو جادو جادو، لیکن جادو ہے کہ بھائی اس کو بھی تو ذرا دیکھو نا کیا ہے۔ اور یہ بھی بتاؤں گا اگر کوئی سن لیتا ہے نا جادو کے بارے میں اس ٹاپک کو، تو وہ ظاہری بات ہے اس کو آگے سے معاملات کرنے میں انشاءاللہ اس کی زندگی میں اس کے اپنے لیے اپنے پیروں کے لیے بڑے ہیلپ ہوگی۔ اچھا، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو برصغیر کا خطہ ہے نا بھائی، اب میں ٹاپک شروع کرنے لگوں، اب ریڈی ہو جاؤ۔ یہ جو برصغیر کا خطہ ہے پاکستان، انڈیا، یہ بنگلہ دیش وغیرہ، یہاں پہ تو خیر میں کہتا ہوں کہ شروع سے ہی جو جادو ہے نا، یہ لوگوں کی کہتے ہیں نا توجہ کا وہ مرکز رہا ہے، کہ بندوں کو بڑی انٹرسٹ ہے کہ بھائی جادو جادو جادو۔ ٹھیک ہے، اب سیدھی بات ہے کہ کوئی کچھ عرصہ سے جو میں سمجھتا ہوں نا کہ کچھ عرصہ سے تو شاید یہ جو جادو ہے نا، یہ تو شاید بہت ہی عروج پہ آ گیا، شروع سے تو رہا ہی ہے، لیکن یہ کچھ عرصہ سے شاید یہ جو میڈیا عام ہوا ہے، یہ جس طرح یوٹیوب، سوشل میڈیا، یہ جو بھی نہ لے لو، ان سے جہاں پہ آپ اچھے کام لے سکتے ہیں، ظاہری بات ہے یہ جو برے کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے برے کام بھی کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ دیکھیں تو آپ اکثر ویڈیو یہ ملیں گی آپ کو، غلط سے غلط عمل، فراڈ، جعلی، اور تو اور گندے سے گندے کام کروا لو بھائی۔ اس کے علاوہ یہ فلاں 2 گھنٹے میں پریاں حاضر کر لو، یہ جن سب جھوٹ بولتے ہیں، سب جھوٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن آج جیسے میں نے کو بتایا کہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہے اس ویڈیو میں، وہ میں آپ کو اس کی طرف آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ بھائی اکثر یہ جو ہمارے ماڈرن حضرات ہیں وہ جتنا مرضی انکار کریں کہ بھائی یہ جادو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسی کوئی سب خرافات ہیں، یا ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان کی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خوش فہمی ہے کہ بھائی یہ سب تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ میں ہوتا ہے، یہ تو پھر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں بھائی وہاں پہ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ بھائی سب سے پہلی بات، یس بالکل برصغیر، پاک و ہند وغیرہ میں بالکل ہے، یس میں مانتا ہوں، لیکن آپ اسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جو مغربی ممالک یا یورپی ممالک ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پہ بھی جادو بہت زور و شوروں سے ہوتا ہے اور بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے وہاں پہ۔ اگر آپ نے یہ دیکھیں گے، یہ جس طرح نام ہوتا ہے بھائی، یہ وائٹ میجک، بلیک میجک، وچ کرافٹ، ٹھیک ہے، اوکلٹزم، یہ اس طرح کی یہ انہوں نے قسمیں رکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جادوگروں کی بھی انہوں نے مختلف رکھی ہوئی ہیں قسمیں، کہ یہ وائٹ میجک والا ہے، جگلر بولتے ہیں، کسی کو کنجرر بولتے ہیں، کنجرر۔ ٹھیک ہے، تو یہ جادو کی قسمیں یہ مغربی ممالک میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بھائی یہ غلط فہمی نکال دیں کہ صرف برصغیر یا پاک و ہند میں جادو ہے۔ جادو کرنے والے یا کروانے والے وہ پاک و ہند میں نہیں ہے، صرف پوری ایک قسم کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اب چاہے جتنا مرضی یہ جو بڑے ماڈرن حضرات ہیں نا، وہ جتنا مرضی انکار کرتے رہے بھائی یہ تو کچھ نہیں، سائنس میں تو ایسی ثابت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو بھائی پہلی بات تو ان کے لیے یہ ہے کہ سائنس میں شاید ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی جو کہ آج تک سائنس سے ثابت نہیں ہوئی، لیکن وہ حقیقت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے پہلی بات تو آپ یہ خالی یہ دلیل دینا کہ بھائی سائنس میں اس کا کیا ثبوت ہے، تو وہ تو پھر بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ سائنس میں اپنی کتنی حقیقت ہے
وہ تو خیر سائنس خود بھی نہیں ثابت کر سکتی. سائنس میں بہت سی ایسی تھیوریز آئی ہیں جو کہ پہلے کچھ اور تھی, بعد میں غلط ہو گئی. ٹھیک ہے, تو خیر اب ہے کہ بھائی جادو حقیقت ہے تو یہ کیا ہے, اس کے ذریعے مطلب اس کا مطلب کیا ہے جادو کا. ٹھیک ہے, اب جادو کے لوگ جو ہے نا بھائی بہت تعریفیں یا اس کی جو ڈیفینیشن ہے بہت طریقوں سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جادو کے ذریعے آپ یہ سمجھ لو کہ جو کسی چیز کی جو حقیقت ہے نا, جو اصل اس کی چیز ہے, اس کو کچھ عرصہ کے لیے تبدیل کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اب ایک عورت ہے, مطلب اچھی اپنے مطلب سمجھ لیں میرڈ ہے, شادی شدہ فرض کیا, لیکن ایک مرد ہے وہ مطلب اس کو پسند کرتا ہے, اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے. وہ عورت اس کی طرف نہیں دیکھتی, وہ پاکیزہ ہے, شریف ہے سب, لیکن وہ کیا کرتا ہے مرد کے, وہ کچھ عملیات کرواتا ہے, گندے عمل کرتا ہے, جادوگروں کے پاس جاتا ہے, تو وہ کچھ عمل کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس عورت کا دل اور دماغ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ یہ جو ہوتی ہے نا ہوائی چیزوں سے, یہ ایسے عملیات سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس عورت کا یا اس خاتون کا وہ دل اور دماغ میں فلاں جو بھی بندہ اس کا جو عاشق ہے اس کے بارے میں وہ خیالات ڈالنے شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس کو مطلب کسی قسم میں وہ خواب میں آنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو وہ اس بندے کے بارے میں سوچ کے مزہ آنے لگ پڑتا ہے, تو جس کی وجہ سے وہ پھر اس کے ساتھ غلط کام یعنی کہ سیکس کرنے کے لیے وہ راغب ہوتی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ وہ اس کو وقتی جادو کے زور پہ انہوں نے جادوگروں نے اس کا ذہن اور دل کنٹرول میں کر لیا. بات سمجھ آئی؟ اسی طرح بھائی ایک بندہ ہے بالکل صحت مند ہے, کوئی اس کو ڈر خوف نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی جادو کے ذریعے ایسے عمل کرتے ہیں کہ اس کے ایک تو دل میں وہم پڑ گیا. ٹھیک ہے, اس کو ڈر لگ گیا, اس کو ہر ٹائم ایسے لگا بھائی میں تو مرنے لگا ہوں, میں تو بھائی یہ آیا مطلب یہ ابھی فرض کریں یہ میں مطلب کسی خوشی کی جگہ پہ جا رہا ہے, کسی پارٹی پہ جا رہا ہے, دعوت پہ جا رہا ہے, تو اس کو لگے گا یار بھائی یہ تو بھی ختم ہو جائے گی, یہ کیا ہے, میں نے تو مرنا تو ہے ہی ہے, یہ کیا زندگی ہے, یہ تو میں نے مر ہی جانا ہے. یا فرض کریں وہ مطلب قبرستان سے گزرتا ہے, اس کو ڈر لگتا ہے, چلو قبرستان تو پھر چلو ڈرانی چیز ہے, رات کو سوتا ہے تو ایک دم ڈر جاتا ہے, اس کو پاس سے وہ گزرتا ہوا کوئی سایہ محسوس ہوتا ہے کبھی, مطلب یہ سب چیزیں کیا ہے, یہ سب جادو کے ذریعے بندے کے دل اور دماغ میں ایسا اس کو محسوس کرا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بندہ کیا کرتا ہے کہ بندہ پھر ذہنی طور پہ پریشان ہو کے ڈپریس ہو کے اس کو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ بھی ضرور ہے کہ کئی بار حقیقت میں بھی جنات آتے ہیں, لیکن وہ بہت ہی وہ کہہ لو کہ وہ بہت ہائی لیول کا جادو ہوتا ہے, لیکن نارملی جو شیطانی وسوسے اور ڈرانے خواب شاب یہ ایسے ہی عمل کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو مقصد کیا ہے کہ کالا جادو یا یہ جو جادو ہے اس کی تعریف یہی کہنی چاہیے میری نظروں میں کہ کسی چیز کی جو حقیقت ہے اس کو وقتی طور پر ایک مخصوص عرصہ کے لیے مطلب کچھ قوتیں, چاہے وہ مطلب شیطانی تعویذ استعمال کریں, چاہے وہ منتر پڑھیں, چاہے وہ مطلب کچھ بھی چلا کریں, کچھ بھی کریں, اس کے ذریعے وہ بندے کو بدل دیتے ہیں, اس چیز کی حقیقت کو بدل دیتے ہیں, انسان کے دل و دماغ پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, انسان کو مطلب بیمار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ابھی تک تو آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ جادو مطلب کیا, اس کی تعریف کیا کہ جادو ہوتا کیا کہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ بھائی جادو بر صغیر پاک و ہند میں تو ہے لیکن پوری دنیا میں بھی پھیلا ہوا ہے. یہ تو پہلی بات ہوگی. اب اس کے بعد مطلب آتے ہیں کہ جادو کی قسمیں کیا ہیں, جادو کے ذریعے کیا کیا کام کیے جاتے ہیں یا کن کن طریقوں سے جادو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جادو مطلب اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ سفلی جادوگر ہے. ٹھیک ہے, کالا جادو, سفلی علم, یہ وہ بلا بلا. اب جس طرح مطلب سفلی جادو ہوتا ہے اس میں کیا کرتا ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں یا شیاطین ہوتے ہیں ان سے جو ہوتے ہیں یہ جو جادوگر ہے نا, مثلا ایک شیطانی عملیات کرنے والا عامل ہے شیطانی, ٹھیک ہے, یا ایک کالا جادو کرنے والا. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ جنات کے ذریعے, شریر جنات کے ذریعے, شیاطین کے ذریعے وہ ایسے مطلب منتر پڑھتا ہے, ایسے پڑھائی کرتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ بندوں کو تنگ کرتا ہے, ان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ ایک سفلی علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سفلی علم تو نہیں کہنا چاہیے, سفلی جادو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک الوی, سحر الوی ہوتا ہے جس میں نا یہ جو ہوتے ہیں ستارے اور سیارے, ٹھیک ہے, ان کی کوئی ایسی کمپوزیشن مطلب ان کو ایسے طریقے سے اس کے ساتھ مطلب طلسمات وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں شیطانی, کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے یعنی کہ نا بندوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، یہ طلسمات ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ لائنیں ڈال کے وہ جو آپ کو نظر آتی ہیں نا، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ستاروں کی چال، وہ ان کی مطلب ان میں خفیہ وہ جو پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہیں، ان کو سینہ بسینہ مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے ذریعے مطلب بندے کو مطلب نقصان پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب جادو کی اور بھی کئی قسمیں ہیں کہ جس کے ذریعے بندے کو یعنی کہ سوچ یا نظر یا دل قابو میں کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی مطلب کئی بار جادو میں ایسے ہوتا ہے کہ مطلب مطلب ویرانہ ہے لیکن ایک دم پھول دکھا دیے جائیں، یہ تو خیر مطلب ایسے جادوگر تو بہت کم ہے، لیکن ہوتا ہے بھائی، یہ بات سچی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مطلب یہ کرتب ایسے دکھائے جاتے ہیں، کئی بار مثلا کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی ایک بندہ آیا دکان پہ گیا تو اس نے پتہ نہیں کیا پڑھا ہے، دکاندار کو پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوا کہ وہ سب کچھ لوٹ کے لے گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ یہ قسم کی شبدہ بازی نظر بندی ہوتی ہے، وہ ایسا پڑھتے ہیں، عملیات پڑھتے ہیں، کوئی منتر پڑھتے ہیں، اس کی پہلے وہ زکوٰۃ یعنی کہ اس کی زکوٰۃ کہنا چاہیے یا مطلب کیا لوگ اس کو منتر کو جاپتے ہیں، اس کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جب منتر پڑھ کے فلاں مثلا ایک بندہ آیا ہے نا جس کے پاس یہ شبدہ بازی کا فرض کریں یہ منتر ہے، تو وہ اس کے پہلے مطلب اپنا وہ اس پہ یعنی کہ اس پہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کے بعد فرض کریں دکان پہ جا کے وہ جب منتر چھوٹا سا پڑھے گا نا تو دکاندار کے اوپر وہ جنات سوار ہو جائیں گے، وقتی اس کے دل اور دماغ کو کنٹرول کر لیں گے اور اس کی پتہ ہی نہیں چلے گا وہ ہو کر ہے، اور وہ آپ کو ہو سکتا ہے اس کی جیب میں سے ہی پیسے نکال کے نکل جائے، یا ہو سکتا ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آتے ہیں دکانوں پہ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جی بھائی یہ پانی ہے، دیکھو میں یہ ایسے کروں گا تو یہ پھول بن جائے گا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہوتا وہ پانی ہی ہے، لیکن وہ جو منتر پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر جب وہ پھونکتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ بندے کو ایسا نظر آتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا پہنچا بابا ہے، تو اس کو بندے وہ ایویں وہ پیسے دے کے اور خوش کر کے بعد میں چلتا ہے بھائی یہ تو سب فراڈ ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جادو کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، جنات کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، وہ جو شیطانی جو تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مطلب شبدہ بازی کی بھی مطلب اقسام ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ شبدہ بازی میں نے آپ کو بتایا کہ شبدہ بازی سے مطلب کیا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھائی آتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی سی مطلب کالا جادو کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل پہلے بتاؤں گا اپنا۔ کالا جادو کئی بندوں کے ذہن میں ہے کہ بھائی کالا جادو صرف کہ بھائی گندے کام کیے تو کالا جادو ہو گیا، تو کالا جادوگر ہمیشہ گندے کام کرتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ وہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کالے جادو میں اکثر گندے کام کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آپ یہ بھی اسی میں نہ رہے کہ صرف گندے کاموں سے ہی ہوتا ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ کالے جادو کی میں کچھ جو سٹیجز ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں میں وہ پورا بتاتا ہوں، کیونکہ اگر اس طرح تو میں بتانے لگوں نا تو یہ اس پہ تو میں کئی مطلب 20 ویڈیوز بنا لوں تو وہ چلتا رہے گا، لیکن میں بھی آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ 1-1.5 گھنٹے میں سب کچھ مینیج کروں۔ آپ مثلا کالے جادو کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ لوور سٹیج ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ کوئی کالا جادو والا نا کوئی منتر دیا جاتا ہے۔ اب کئی ایسے بنگالی منتر ہے جن کی وہ آپ کو مطلب شاید وہ خالی پڑھائی کرنی پڑتی ہے، اس کی زکوٰۃ شاید بھی نہیں ادا کرنی پڑتی، ٹھیک ہے، تو وہ منتر دیا، فرض کریں فلاں لڑکی پہ پڑھا، فلاں بندے پہ پڑھا، تو وہ ایک مخصوص کام اس کا وہ کر دے گا، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹائلٹ میں جاؤ یا گندا کام کرو، نہیں، اس میں بس آپ نے وہ اگر اس کی شرط ہے نا کہ فرض کریں یہ فلاں فلاں آپ نے پڑھنا ہے تو بندہ آپ کے قابو میں آ جائے گا کچھ دیر کے لیے، تو وہ قابو میں آ جائے گا بشرطے کہ آپ کی اس میں بھی یہ بھی ذہن رکھے کہ روحانی پاور آپ کی ہمیشہ ٹھیک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بلکہ میں ادھر سے آپ کو بتاتا جاؤں گا، چاہے وہ آپ کوئی بھی جادو کرتے ہو یا نوری علم بھی کرتے ہو تو روحانی پاور یعنی کہ جو آپ کی جو روحانی جو آپ کا پاور ہے نا وہ بڑی سٹرانگ ہونی چاہیے۔ روحانی پاور ظاہری بات ہے جو شیطانی کام ہے ان کے لیے آپ کو شیطانی کام کرنے پڑتے ہیں، اور نوری کے لیے آپ کو اچھے کام وظائف کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ رکھو کہ شیطان یا جادوگر جو کام کرتے ہیں مطلب ان کے لیے جتنے گندے کام کریں گے اتنی ان پہ یہ جو شیطانی چیزیں ہیں وہ مہربان ہوں گی، اور نوری علم والوں پہ وہ جتنے اچھے کام کریں گے اتنی ان پہ جو نوری موکلات یا نوری مطلب جو بھی مطلب علم ہے یا نوری طاقت ہے وہ مہربان ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ایک مطلب کالے جادو میں ایک طریقے سے یہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ آپ کے اوپر مطلب ایک منتر بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو، وہ مخصوص منتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ بھائی اب ایک کہ مطلب کوئی تعویذ ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں بھی دیکھا جائے تو بظاہر کچھ آپ نے کچھ گندا عمل نہیں کرنا ہوتا، لیکن اللہ معاف کرے، مجھے اللہ معاف کرے، اس میں کیا کریں گے کوئی مطلب نہ کوئی شیطانی چیزوں سے مدد لی جائے گی،
ٹھیک ہے. مثلا ابلیس سے مدد لی جائے گی. یہ ابلیس، لائن، مردود، شداد، یہ نمرود، بلا بلا، یہ سارے ان کے یہ شیطانی چیزوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے، شیاطین ہیں. اب کرتے کیا ہے کہ اس میں دیکھا جائے بظاہر تو آپ نے نہ کوئی مطلب کپڑے اتارنے ہیں، نہ کوئی بھرنا ہونا ہے، نہ کوئی آپ نے شراب پینی ہے، نہ کوئی سیکس کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے. لیکن کیا ہوگا کہ اس میں وہ جو آپ عمل کریں گے نا، ٹھیک ہے، وہ جو آپ تعویذ لکھیں گے تو ظاہری بات ہے وہ جو استعمال کرے گا اور جو اس کو بنا کے دے رہا ہے وہ آپ دونوں کا مطلب آپ خود سوچ لیں گے کیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں سیدھا سیدھا، کہ بھائی وہ ایک فرض کریں کہ اپنا 100 کال جھوٹا پیار حاصل کرنے کے، کیونکہ یہ وقتی دنیا کی لذت ہے، ایک چسکا حاصل کرنے کے لیے یا کوئی بھی چھوٹا سا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ ایک قسم کا وہ شیاطین کو ایک قسم کا وہ پوجتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کی وہ مانتے ہیں کہ بھائی آپ ہی نعوذ باللہ ہمارے سب کچھ ہو. ٹھیک ہے، تو اب یعنی کہ میں تھوڑا اوپر جا رہا ہوں. پہلی سٹیج میں تو اب میں نے بتایا کہ اس میں صرف وہ منتر سا پڑھتے ہیں اور وہ منتر ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کوئی شرکیہ لفظ بھی نہ ہو. یہ بھی مزے کی بتاؤں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی شرکیہ الفاظ ہوں. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ منتر ہے، مطلب جو بھی وہ ایک لائن ہے، 2 لائنیں ہیں، تو اس میں اب یہ ایک بحث الگ ہے کہ کچھ بندے اس پہ کہتے ہیں کہ بھائی جس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہ چاہے شرکیہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس میں جب ایک مطلب عمل جب یہ ہے کہ وہ مطلب اس میں کسی شیطانی چیز سے طاقت مدد لی گئی ہے تو ظاہری بات ہے وہ مطلب ہو گیا مدد سے، سوری مطلب یہ ہے کہ اس میں ظاہری بات ہے وہ اللہ کی مدد نہیں شامل ہوتی، وہ مطلب ایسے کہتے ہیں. خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو منتر بھی ہے نا تو ان میں کچھ جو شیطانی منتر ہوتے ہیں ظاہری بات ہے جس میں شیطان کی تعریف کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، ایک مائی کالکا کا ایک عمل ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، مجھے بڑے عرصے سے پتہ لیکن اللہ بس مجھے بچا کر کے میں نے آج تک نہیں کیا اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ میں کبھی نہ کروں. نہیں تو وہ حالانکہ وہ اس منتر کو میں جپوں یعنی کہ اس کا وہ کروں مجھے جس نے بتایا تھا کسی بندے نے. ٹھیک ہے، تو بڑا میں اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بڑی ہدایت بخشی. بس میں گنہگار تو بہت ہوں لیکن میں نے وہ حالانکہ وہ میں کر لیتا، ابھی بھی میں کر سکتا تھا، ابھی بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اور آپ کو میں وہ بتاؤں گا ابھی وہ منتر کیا ہے، لیکن اس میں کوئی نقطہ رکھوں گا ظاہری بات ہے، کیونکہ اگر کوئی یہ سوچے نا کہ بھائی میں شاید ویسے ماروں تو اس میں وہ مائی کالکا ہے، وہ بڑی پاورفل ہے بھائی، وہ حاضری ہوتی ہے اس کی باقاعدہ اور وہ سارے کام کرتی ہے. اور جس بندے نے مجھے دیا ہے وہ بہت بڑا جادوگر تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ میرا جو پیچھے بیک گراؤنڈ تھا نا اس میں الحمدللہ ہم نا مطلب پیری مریدی چلتی ہے ہماری والدہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو یہ جو ہمارا مطلب ادھر جو دربار ہے ادھر عرس ہوتا ہے نا تو ادھر وہ بندے آتے ہیں بڑے بڑے نا رنگ رنگ کے، تو وہ پھر ہمیں ویسے ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہمارا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تو ہے ہی نوری علم ہے نا، لیکن ظاہری بات ہے وہ جب عرس یا کوئی اس طرح کا میلہ کہہ لو آپ، ٹھیک ہے، تو وہ پھر بندے تو رنگ رنگ کے آتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب ہمیں قریب ہونے کے لیے بھی مطلب ایک بندے نے مجھے دیا. ٹھیک ہے، وہ منتر ویسے آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. میں کڑ کڑ کر ہڈیاں مچ مچ کرے مسان، بھونی مائی کال کا بھونی ہر میدان، پھرے منتر چلے واچا. ٹھیک ہے، بلا 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 بلا. اب آگے میں نے نہیں بتانا. ٹھیک ہے، اب جو بھی اگر کوئی مائی کالکا کا کوئی عامل ہے نا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ کیا بتایا. اس کو آپ مخصوص تعداد میں پڑھنا. اب یہ میں نے ظاہری بات منتر پورا نہیں بتایا. ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں دیکھا جائے تو اتنا وہ شاید شرکہ نہیں تھا، لیکن یہ ہے نا کہ کر 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 ہڈیاں مچ مچ کرے مسان، بونی مائی کالکا. اب بونی یہ ہے کہ مائی کالکا میری مدد کریں، ہاں، بونی ہر میدان کی، ہر میدان میں میری مدد کریں. دیکھا جائے تو میں پھر مدد تو مائی کالکا سے مانگ رہا ہوں، اور مائی کالکا کا مطلب بنتا ہے کہ وہ مطلب اللہ معافی دے نعوذ باللہ وہ میری مطلب وہ ماں کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو نعوذ باللہ وہ پھر جب مجھے یہ پتہ چلا، یہ اس پہ غور کیا، تو میں نے پھر وہ اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، مجھے اللہ معاف کرے، تو میں نے نہیں کیا. آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں؟ ایک تو یہ کہ مجھے بھی سب پتہ ہے لیکن میں نہیں کر رہا. کیوں کہ میں کہتا ہوں بھائی میں لاکھ کروڑ گنہگار، لیکن تھوڑا سا خوف ہے کہ بھائی یہ دنیا وقتی ہے. تو برائے کرم آپ بھی ایسے عمل نہ کرو. ٹھیک ہے، کوئی بھی اس پہ نہ جو ایسے عملیات نہ کرو. اب یہ ہو گیا کہ شیطانی عملیات، شیطانی منتر ہو گئے جس میں آپ مطلب چاہے شرکیہ الفاظ بولو یا چاہے شرکیہ الفاظ نہ بولو، وہ بھی مطلب یہ کالے جادو کے ذریعے مطلب قسم میں آتے ہیں. اس کے بعد پھر آتے ہیں شیطانی تعویذات جس میں وہ شیطانی نقش یا شیطانی تعویذ. ٹھیک ہے، اس میں بھی اب کئی جو ہے جادوگر ان کا یہ ہے کہ بھائی شیطانی چیزیں ہیں تو وہ شیطانی نقش بنا کے اس میں مطلب جائز کام لو تو بھئی ہم تو نیکی کا کام کرتے ہیں. مثلا کسی کا جادو اتار دیا، کسی کی لڑائی جھگڑا ختم کر دیا. یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ کچھ وقتی وہ اثر کرتے ہیں جو ہے نا کالے جادو والے، لیکن اس میں اب یہ ذہن رکھنا کہ اس کا کالے جادو کرنے یا کرانے کا کیا ہوتا ہے وہ میں بعد بتاؤں گا ابھی. ٹھیک ہے، تو کچھ تو مطلب عامل حضرات یہ مطلب جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو مطلب ہم شیطانی
کالے جادو تو کرتے ہیں لیکن کالے جادو سے ہم نیکی کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بھائی میرے نزدیک بھائی ظاہری بات ہے وہ آپ خود سوچیں نا کہ وہ مطلب ایک حرام جانور ہے جو اسلام میں, تو اس کو آپ چاہے حلال کر کے بھی کھا لو, ٹھیک ہے, تو وہ کیا حلال ہو جائے گا مجھے آپ یہ بتائیں. ٹھیک ہے. تو خیر وہ کرتے ہیں کہ اس میں نعوذ باللہ کیا کرتے ہیں کہ اب جس طرح یہ ابلیس, لائن, مردود, نمو, ہنومان, شداد, بلا بلا, یہ سارے ان کے وہ عملیات ہیں. ٹھیک ہے. تو بس اللہ مجھے معاف کرے, تو ان کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں. اب اس میں ایک تھوڑی سی سٹیج ورس آتی ہے, اوپر آتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس میں مطلب تعویذات یا نقش وہ بنائے انہوں نے, جس کے ذریعے انہوں نے کہا جی جائز کام لیا, لیکن اس کے بعد پھر کیا آتا ہے کہ اس کے ذریعے ناجائز کام لیتے ہیں. وہ تو ظاہری بات ہے سیدھا سیدھا, کہ یہ تو چاہے وہ جائز کام لو ناجائز کام لو, جب اللہ کے علاوہ کسی سے آپ وہ کر رہے ہو, اس کو پوچھ کے مدد کر رہے ہو, تو وہ تو ہے ہی غلط ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں پھر ایسا اوپر کی سٹیج کیا آ رہی ہے کہ بھائی جو کیا کرتے ہیں کہ شیطانی جو چیزیں ہیں ان کو خوش کرتے ہیں, ان کو مطلب پوچھتے ہیں بیچ میں, ان کی کوئی تعریف کے لکھتے ہیں کوئی الفاظ نا خاص. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ ہو گیا کہ منتر میں نے پہلے آپ کو بتا دیا, اس کے بعد میں نے تعویذات بتا دیے کہ یہ جو شیطانی تعویذیں بناتے ہیں. اس میں اب تعویذوں میں ایک اور جو اوپر کی سٹیج آتی ہے, اس میں نعوذ باللہ اب کئی بار آپ دیکھیں, میں نے کہ ٹی وی چینل پہ دیکھا تو میرا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے بندے نے, اللہ معاف کرے, خود کو سید کہتے ہیں جناب صاحب, اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعداد کو الٹا لکھا ہوا ہے اس بندے نے. ٹھیک ہے. اب بسم اللہ کی تعداد ہے 786, لیکن اس صاحب نے جناب اب وہ پتہ نہیں 768 یا کچھ اس طرح کا نا لکھا ہوا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اس میں یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ قرآن پاک الٹا ہوتا ہے, یہ وہ الٹا مطلب نعوذ باللہ وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پورا الٹا ہوتا ہے. وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو آیات ہوتی ہیں یا یہ نقش ہوتے ہیں, جو آیات ہوتی ہیں یا صورتیں ہوتی ہیں, ان کو مطلب ان کو ذرا اپنے یہ اللہ معافی دے, نعوذ باللہ مجھے اللہ معاف کرے, کہ وہ شیطانی انداز میں غلط پیش کرتے ہیں, ان کی ترتیب غلط کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک عربی میں لکھا گیا, عربی میں زیر زبر پیش مد جزر کچھ بھی بدل دیں تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے نا. بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ الٹے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ الٹا ایسے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ فرض کریں کل ہے قرآن پاک میں تو لام کاف کر دیں گے, وہ ایسے نہیں ہے. وہ الٹے سے مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا مطلب تبدیل کرتے ہیں نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. تو آپ خود سوچیں کہ کوئی اگر چاہے آپ جتنا بھی اچھا کام ہے جس میں نعوذ باللہ مجھے اللہ معاف کرے, ہم سب کو اللہ ہدایت بخشے, بس جس میں قرآن پاک کی جو مطلب صورتیں آیات ہیں ان کو مطلب غلط یا مطلب وہ کر دیا جائے, تو وہ پھر اس کا کیا مطلب دیکھیں دنیا میں اور آخرت میں کیا ہونا چاہیے, آپ خود سوچیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں بھائی یہ جو میں نے سارے بتائے ہیں, انہیں میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو گندا یہ کام کریں یا کچھ مطلب کوئی حرکت کریں. یہاں تک تھا کہ صرف آپ نے وہ عمل کرنا ہے, بس دیٹس اٹ. اور مطلب اس میں کوئی مطلب کوئی ننگا ہونا یا کچھ کرنا نہیں. اب میں اوپر کی سٹیج میں آ رہا ہوں. اب ایسے ہی کچھ ہوتا ہے کہ کچھ تعویذات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو مطلب ٹائلٹ میں کرنے پڑتے ہیں, کہ ان کے لیے بھرنا ٹائلٹ کے اندر جا کے, یا آپ کو مطلب اب کیا کروں مجبوریاں بتانا پڑے گا, پیشاب کرنا پڑتا ہے اوپر. ٹھیک ہے. یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ ناجائز کام کر کے, سیکس کر کے, وہ جو مطلب وہ جو اب سیدھی بات ہے, اب مجھے بتانا پڑے گا, جو مادہ منی ہے جو نکلتا ہے, جو عورت اور مرد یعنی کہ ناجائز تعلق قائم کر کے جو مطلب جو اسپام جو نکلتے ہیں ان کے ساتھ پھر وہ تعویذ جو ہے نا وہ بنانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے اب ظاہری بات ہے جو ایسی چیزیں ملیں گی, یا عورت کی جو ماہواری ہوتی ہے, جو عورت کا خون ہوتا ہے پیریڈ کا, اس سے اب جو چیز بنے گی تو آپ سوچیں کہ پھر وہ کیا چیز ہوگی. ٹھیک ہے. تو میرا اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ بھائی جو لوگ آپ لوگ کروا رہے ہو اتنے معصوم بن کے, بھائی آپ کو اتنی اللہ پاک معافی دے, آپ کو عقل نہیں ہے اللہ نے دی ہوئی. ٹھیک ہے. کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے. جو مطلب یہ جو عورتیں کہ مادر کے ساتھ, اب یہ میں سب کو نہیں کہہ رہا, مطلب جو ایک دم کہتی ہیں بھائی ساس کو قابو کرنا ہے, خاوند کو قابو کرنا ہے, یہ وہ, کیونکہ اکثر ان جادوگروں کے پاس یہ ذہن میں رکھنا کہ وہی بندے جا رہے ہیں جنہوں نے غلط کام کرانے ہیں. کسی نے کسی کا کاروبار مطلب اس کا بٹھانا, بھائی کاروبار تباہ ہو جائے. کسی نے یہ کہنا کہ ساس میری تو میرے آ کے بولتی ہے تو اس کی ایسی کی تیسی, وہ تو بالکل میرے پیر دو تو پیے. بھائی ٹھیک ہے, ساس بدتمیزی کرتی ہے تو یہ ضرور کہو کہ بھائی وہ بدتمیزی نہ کرے, میرے ساتھ تمیز سے رہے. ٹھیک ہے. کوئی کہے گا کہ بھائی یہ عورت ہے تو یہ میرے بس میں آ جائے, بس چاہے اس کی شادی ہے جو بھی ہے, یہ میرے ساتھ بس غلط کام کرے, یا یہ میرا مرد ہے تو اس کی میرے کسی کام میں مجھے نہ روکے, میں جو غلط ملت کرتی رہوں تو مطلب کرتا رہے. ظاہری بات ہے خامد بدتمیز ہے تو اس کو بھائی کنٹرول کرو, وہ آپ کا حق ہے. لیکن اب یہ بھی تو نہیں نا کہ آپ غلط کام کرتی رہو تو خامد کے آنکھوں میں پردہ آ جائے تو آپ کو دیکھے ہی نہ. یا اسی طرح کے مرد ہیں وہ کہیں کہ بھائی جو عورت جو مرضی غلط کام میں جو مرضی غلط کام کروں تو عورت مجھے میری طرف نہ روکے, میں چاہے باہر جاؤں شرابیں پیوں, تو وہ بھی ظاہری بات ہے مرد بھی غلط ہے. مطلب عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے, جو ان کے پاس جاتا ہے نا یہ جادوگروں کے پاس, اکثر
کیونکہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر بندہ کو ظاہری بات ہے کچھ بہت مجبور ہے ایسے بیچارے جو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ جانے انجانے میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی آپ لوگ بھی خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے بھائی, ان لوگوں کے پاس جانے سے پہلے تھوڑا سا خوف کرو کہ بھائی یہ جو جادوگر ہیں یہ آپ لوگوں کی وجہ سے جادوگر ہیں کہ ان کو پیسے آپ دیتے ہو. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے ان کا بھی کام چل رہا ہے, اور مطلب کسی کا کاروبار بند کرانے پہ لگے ہوئے ہو, کسی کو جناب مالی طور پہ نقصان پہنچانے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جناب ایویں چھوٹی سی دشمنی ہوگی, چھوٹی سی بات تیری ایسی کی تیسی بابے کے پاس پہنچ گی, بھائی جی ادھر تک پٹھا پٹھا دو اس کی مطلب اولاد مار دے, اور تو مطلب کئی تو مارنے مرانے پہ آئے تھے, اللہ معاف کرے بھائی. یہ کوئی طریقہ ہے کوئی؟ خدا کا خوف کرو یار. ٹھیک ہے, اب یہ ہو گئی کہ مطلب ایک تو میں جن کو اگر سمجھ نہیں ہے بالکل شارٹلی ایک آدھے منٹ میں بتا رہا ہوں کہ جادو کے ذریعے کس طرح کرتے ہیں. کہ پہلی صورت میں میں نے اپنی زندگی کا تجربہ اور نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلی صورت میں منتر پڑے جاتے ہیں جس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہوتے. دوسری تھوڑا سا اس کو اگر تھوڑا سا اوپر کرو تو اس میں شرکی الفاظ ہوتے ہیں منتر کے اندر بھی. پھر اس کے اوپر کرو تو پھر وہ تعویذ نقش ہوتے ہیں جو ان کے کالے جادو والے, ان کے اندر کوئی حالانکہ مطلب چاہے ہوتے یہ ان کے جنوں شنوں کا نام ہے یا ان کے مطلب فرعون, لائن, مردود, نمرود, شداد, شیاطین ان کے نام ہوتے ہیں, لیکن ان سے وہ کراتے جائز کرام ہے بظاہر. ٹھیک ہے, پھر اس کے اوپر انہی چیزوں سے پھر وہ غلط کام کرتے ہیں. پھر اس سے اوپر آتا ہے کہ ان میں پھر وہ شرکی الفاظ شامل کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مطلب الٹا بول دیا جائے, الٹا اس کا مطلب قرآن پاک کا مطلب تبدیل کر دیا جائے, کچھ آیات مبارکہ کا مطلب بدل جائے. پھر اس کے بعد پھر اس میں سٹیج آ رہی ہے کہ بھائی کوئی ٹائلٹ وغیرہ میں تیار کرنا ہے, تو ظاہری بات ہے جو ننگا ہو کے اندر جا کے کرنا ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ یا اس کے اوپر مطلب پیشاب کرنا ہے یا مواری کے خون سے تعویذ لکھنی ہے یا نجائز تعلق سے جو چیز نکلے گی تو اس کے ساتھ تعویذ بناتا ہے, اس سے کیا چیز ہوگی. تو یہ مطلب گندے طرف جا رہے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک بالکل حقیقت بتا رہا ہوں. میں باقی ساری حقیقت بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو جیسے بتایا بھائی میری زندگی کا نچوڑ ہے, اور یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو تعارف اس لیے بتایا کہ بھائی مجھے یہ کیوں معلومات پتہ ہیں, کیونکہ بندے آتے تھے تو بندے بڑے نا خوشی سے مجھے بتاتے تھے کہ کسی پانے سے انہیں پتہ تھا کہ یہ بھی مطلب پیروں کا بچہ ہے تو چلو انہیں بتاؤ. ٹھیک ہے, تو مطلب وہ ہمارے قریب آنے کے وہ ہمارا ماشاءاللہ سلسلہ کافی اللہ کا شکر ہے, لیکن وہ میں تعارف اس لیے نہیں کراتا کیونکہ وہ امی کی طرف سے تھا. خیر اینی ویز, اب دوسرے ٹاپک پہ وہ یہ ہے کہ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندہ مجھے ملا تو میں نے ویسے ہی اسے پوچھا, وہ بھی شاہ صاحب تھے جناب. میں نے کہا شاہ صاحب میری اتنی عمر نہیں تھی, مطلب جوان ہی تھا, خیر اتنا بچہ بھی نہیں تھا, شاید 25-26 سال عمر ہوگی, خیر جتنی بھی تھی وہ چھوڑیں. اچھا اس ٹائم میں نے پوچھا شاہ صاحب یہ جادو کس طرح کرتے ہو, آپ بتاؤ تو صحیح. نہ کرتا ہی ہے اس طرح ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک عمل ہے تو کرنا کیا ہے. اب یہ غور سے سننا کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جادو میں اب آگے گندی اسٹیجیں کیا آ رہی ہیں. کرنا کیا کہ بھائی ایک ویرانہ ایک ڈھونڈ لو, اس میں یہ کیکر کا درخت نہیں ہوتا, یہ اس کی زبانی جو اس نے مجھے کہا نا ان صاحب نے جناب نے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ ادھر جانا ہے, ایک چھوٹا سا منتر ہے, تم نے وہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ پڑھو, ادھر جا کے پڑھو, اور وہ مطلب جتنے دن وہ پڑھنا ہے, میں ہمیں 21 دن آئی تھنک وہ انہوں نے بتایا جناب نے کہ 21 دن وہ پڑھنا ہے, اور وہاں پہ پڑھ کے اور آپ نے جب مطلب ٹوائلٹ وغیرہ جانا ہے تو آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا, صاف نہیں کرنا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, اب یہ تو ظاہری بات ہے گندگی کا آغاز ہو گیا. اس کے بعد جناب نے کیا کہا کہ آخری دن جب آپ نے جانا ہے تو ادھر ہی مطلب ہاں, اور 21 دن جب آپ نے جانا ہے نا وہ مطلب جو منتر ادھر پڑھنا ہے وہ کیکر کے درخت کے نیچے, ادھر ہی ان کے مطابق آپ نے پیشاب بھی ادھر ہی کرنا اپنا. اس کی وجہ یہ کہ گندگی ہوگی تو اس کے بعد آپ نے پڑھائی کرنی ہے, اور آخر میں 21ویں دن وہ جو چیز ایک حاضر ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ مطلب داری بات روز ادھر آپ اپنا مطلب اب میں کیا کروں, مجبوری ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ جو آپ لوگوں کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو پخانہ ادھر ہی آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے, تو وہی کہتے ہیں جناب نے کہا کہ جی ادھر ہی وہ منتر پڑھنا اور وہی آپ نے وہ چیک کرنا ہے, اپنا ٹیسٹ کرنا ہے اس کو, تو وہ چیز جو بھی حاضر ہوگی وہ پھر آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے, تو اب مجھے یہ بتاؤ بھائی کہ ایک ایسا عمل جس میں 21 دن میں نے جب بھی ٹوائلٹ جانا ہے, باقی ٹوائلٹ بھی گیا, وہ عمل ہی ادھر کرنا ہے کہ جس ویرانے میں کیکر والا درخت کے ساتھ میں نے عمل کرنا ہے ادھر ہی میں نے مطلب حاجت مطلب آپ میں کیا کہوں, آپ پخانہ کرنا ہے, ادھر ہی پیشاب کرنا ہے, ادھر ہی میں جب فارغ ہوں گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آخری دن وہ چیز جب حاضر ہوگی تو وہی مطلب ایک بندہ جو عامل ہے وہ چیز وہ چکھے گا اپنی گندگی, تو اس کے بعد وہ اس کے ساتھ وہ رہے گی, تو وہ خود سوچا وہ کیا چیز ہوگی.
ٹھیک ہے. تو وہ عمل کیا آپ کے خیال میں وہ جو اتنا گندا کام کر سکتا ہے وہ پھر کوئی عورت اس کے بعد جائے گی کوئی اور کام ہوگا وہ چھوڑے گا اس کا؟ بھائی خدا کا خوف کرو بھائی. یہ بڑے بڑے گندے کام کر کے بھی آتے ہیں. میں نے آپ کو ساری اسٹیجیں اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر کئی ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں پھر مطلب عملیات ہوتے ہیں کہ پھر ان کو پھر شراب پینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو مطلب کئی تو ایسے ظالم مطلب عمل ہیں کہ 2 4 6 مہینے بھی انہیں لگتے ہیں پورے. کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک دن ایک نیکی بھی کر لی نا وہ مطلب انہوں نے وہ پڑھنا ہے ایک عمل ہے جو بھی مخصوص عمل ہے وہ پڑھتے جانا ہے. مطلب ایک جادوگر کا واقعہ بتا تو شارٹلی تھا. اس بندے کو مطلب اس جادوگر نے دیا کہ بھائی یہ تم نے پڑھنا ہے. آئی تھنک وہ 3 مہینے کا یا پتہ نہیں 41 دن کا عمل تھا وہ مجھے صحیح یاد نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک واقعہ سنا. تو اس میں اس نے کہا کہ بھائی یہ چیز کرو گا تو 41 دن شاید نا وہ چیز حاضر ہو جائے گی. تو وہ گیا بھائی تو 41 دن کوئی حاضر نہ ہوئی. تو وہ جادوگر کے بھائی میں تو پوری مطلب 41 دن پورے میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا سارے گناہ کیے کوئی اچھا کام نہیں کیا تو پھر بھی وہ چیز حاضر نہیں ہوئی. تو اس نے کہا نہیں بھائی تم نے کچھ نہ کچھ غلطی کی ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ بھائی ہاں میں نے ایک شاید کی تھی کہ ایک بندے نے مجھ سے پتہ پوچھا تھا تو میں نے اسے صحیح پتہ بتا دیا تھا کہ ہاں بھائی یار ادھر چلے جاؤ. مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز حاضر کر رہا ہے جس میں اس نے کوئی اچھا کام کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا تو وہ چیز اس پہ مہربان ہوگی. اور ایک بندے نے مطلب 41 دن وہ عمل سارے کیے گندگی کے کام کیے کوئی اچھا کام نہ کیا صرف ایک بندے کو چھوٹا سا راستہ مطلب بتا دیا تو اس چیز پہ وہ چیز جو ہوائی چیز ہے وہ حاضر نہیں ہوئی. تو مطلب یہ دیکھ لو کہ پھر یہ کیا عمل ہے بھائی. یہ شیطانی چیزیں ہیں حاصل کرنے کے لیے یہ جو جادوگر یہ اتنا کچھ گندے گندے کام کرتے ہیں جو ابلیس کو نعوذ باللہ وہ خدا مان جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہوں گے بھائی مجھے بتاؤ. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو سارا بتایا ہے کہ پہلے منتر پھر اس کے بعد یہ جو ان کے نقش تعویذ پھر اس کے بعد یہ جو گندگی میں ٹوائلٹ میں سیکس وغیرہ کر کے پھر وہ اوپر ایک وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کیکر والے درخت کا واقعہ کہ وہ بھی اور اس کے بعد پھر سوری بھائی وہ تھوڑی سی کھانسی آ گئی. اچھا اس کے بعد پھر میں نے جس طرح بھی آپ کو یہ بتایا کہ ایک بندہ ہے کہ اس نے 41 دن کو نیکی کا کام ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ سب ہے بھائی. اور 1 2 تو پھر وہ اوپر سٹیجیں جاتی ہیں پھر اس میں باقاعدہ شیطانی چیز کی شیطان کی حاضری ہوتی ہے. تو پھر اس میں وہ اس کو ماننا پڑتا ہے کہ بھائی تم مانو کہ میں تمہارا نعوذ باللہ میں تمہارا خدا ہوں سب کچھ ہے. تو پھر وہ مانتا بھی ہے. او میرے اللہ میں کیا کہوں بھائی. ٹھیک ہے. بندوں کو کوئی خوف نہیں ہے. تو مطلب یہ آپ کو میں نے کچھ طریقے بتائے ہیں کہ یہ جادو کے وہ چیزیں یہ جو ڈرامے فلم میں یہ جو منہ اٹھا کے لگے رہتے ہیں انہیں کوئی نالج ہی کو نہیں ہے بھائی. میں تو بالکل آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یہ سارے کالے جادو کچھ قسمیں ہیں جس میں نعوذ باللہ کچھ نعوذ باللہ اس میں جو سب سے خطرناک میں کہتا ہوں کہ ساری ہی خطرناک ہے لیکن اس میں پھر قرآن پاک جو ہے اس کو مطلب نعوذ باللہ اس کے ساتھ بھی مطلب کیا لوگ مطلب کوئی نہ کچھ مطلب کوئی غلط عمل کرتے ہیں یا اس کو پھاڑتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اور مطلب گندے سے گندا کام سمپل بات مطلب ایسے کام بھی ہیں کہ جس میں اچھے کام بھی بظاہر کرتے ہیں. اب جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ منتر پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی شرکیہ نہیں ہے. اس میں کئی بڑے بڑے ہو سکتا ہے داڑیاں بھی رکھی ہوں سب کچھ ہو بڑی وہ بندوں کے سامنے دھوکہ دیتے ہو لیکن وہ اندر سے ہو سکتا ہے کالا جادو کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا اب یہ مطلب نہیں کہ سارے ہی کالا جادو کرتے ہیں. یہ میں آپ کو سارا کچھ بتا رہا ہوں. تو کالا جادو کرنے کے کچھ مطلب ظاہری بات اب آپ لوگ ایک سینس میں رہو کہ کوئی بھی غلط کام کروانا ہے تو وہ کالا جادو ہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو جب ایک اچھا کام کرنا ہے ایک مطلب اگر آپ پہچان کرنا چاہتے ہو کالے جادوگر کی کیا پہچان ہے تو بھائی جس نے گندا کام کرنا ہے ایک نجائز تعلق کام کرنا ہے تو وہ پھر نوری علم تو نہیں ہے. نوری علم کے ذریعے فرض کرو. میں ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک علم ہے نوری علم ہے. مجھے کوئی کہتا ہے جی یہ میری بیوی ہے تو مجھے ایک ساتھ کرا دو میری ساتھ تجھے دلا دو تو میں وہ نوری علم کر کے اس کی کراتا ہوں. تو اس میں اس بندے نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا قصور ہے. ٹھیک ہے. لیکن جادو کرو کو سب پتہ کہ بھائی یہ تو سیدھا بولتے پائے جی ہے مشوق ہے یہ ہے وہ ہے اس پہ مطلب عاشق کر دو یہ وہ تو بندہ مطلب کرتے ہیں. اچھا اب جادو کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی تعریف کیا ہے کہ وقتی طور پہ بندے کو ایک خاص مخصوص انداز میں اس کو کنٹرول میں کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جادو کی اقسام کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جادو پاک و ہند میں نہیں ہے صرف پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے. جادو کے کچھ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آتے ہیں بھائی میرے خیال میں نوری علم کی طرف. نوری علم کیا ہے بھائی.
نوری علم. اب کچھ حضرات جو کہتے ہیں نا جادو نہیں ہے بھائی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بندے کے مال اتنے اچھے ہوں تو بھائی جادو تو کیوں ہو. تو بھائی نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب اچھے مال والا کون ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو ان پہ کیا جادو نہیں تھا ہوا؟ وہ جادو کیوں ہوا تھا؟ آپ لوگوں کو ہمیں دکھانے کے لیے ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سورہ فلق سورہ ناس مطلب اتاری گئیں. تو مقصد کیا ہے کہ ایک تو بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جادو برحق ہے بھائی، قرآن پاک میں بھی ذکر ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ہو گیا ہے تو اسی لیے ہوا ہے کہ بھائی آپ کو دکھایا جائے، نہیں تو وہ مطلب اللہ کی قدرت ہو تو وہ کسی پہ مطلب ان کے جادو کو نزدیک بھی نہ لگ سکے. لیکن یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ بھائی جادو نبی پیغمبروں پہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں پہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر قرآن پاک میں آیات صورتیں مطلب ہیں جو کہ جادو کا توڑ بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو نوری علم کیا ہے کہ بھائی اب میں تھوڑا سا توڑ کی طرف بعد میں آؤں گا. میں پوری کوشش کروں، میں نے کچھ لکھا شکا نہیں، اس لیے میں پوری کوشش کروں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو جاؤں. اچھا بھائی، اب نوری علم، ہاں نوری علم کے لیے اب یہ ذہن میں رکھنا کہ جس طرح کالے جادو کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ نے اگر غور سے سنا ہو تو جو اگر کوئی بہن بھائی اگر سن رہا ہے تو اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انشاءاللہ زندگی میں وہ مطلب یاد رکھے گا کہ میں نے کتنی انفارمیشن اس کو دی ہے، مزے کی زبردست اور دلچسپ معلومات. اب جس طرح نوری علم میں شیطانی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے گناہ کرنے پڑتے ہیں، برائی کے کام کرنے پڑتے ہیں، گندے کام کرنے پڑتے ہیں، اس کا بالکل الٹا ہے. سوری نعوذ باللہ، میں غلط کر رہی ہوں. شیطانی علم میں جس طرح شیطانی جو مطلب کیا لو جادوگروں کو خوش کرتے ہیں کالے جادو میں کہ بھائی کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، اس طرح جو نوری علم ہے، نوری علم میں اس کا الٹا ہے کہ نوری علم میں آپ کو ہر اچھا کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، میں ریپیٹ یہ کروں کیونکہ میرے سے غلطی بولا گیا کہ کالے جادو میں جس طرح شیطانی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے برائی کرنی پڑتی ہے، غلط کام کرنے پڑتے ہیں، نوری علم میں اس طرح اچھے کام کرنے پڑتے ہیں. اب نوری علم کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ بھائی یہ روحانی طور پہ آپ نیک ہو. نوری علم کے لیے میں اگر آپ کو بتاؤں نا کہ بھائی کہ جتنے گناہ کم کرو اور جتنی نیکی زیادہ کرو اتنا نوری علم میں آپ کے برکت ہوگی، اتنا اثر ہوگا. اب جتنے گناہ کم کرو سے مطلب یہ ہے کہ بھائی پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، مطلب میں بھی ہوں، بڑا گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، لیکن کوشش کرو کہ جتنے کم کرو. لیکن اس میں اب ایک بندہ ہے نا، مطلب آپ کوئی نوری علم کرنا چاہتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں تھا، چھوٹے موٹے وہ کام کرتا ہے، کوشش کرے کہ وہ بھی نہ کرے. اب لیکن کئی ایسے نجائز کام ہے، نعوذ باللہ کسی غریب کا حق مار دیا، اللہ کے ساتھ کوئی شرک کر دیا، یا کوئی کسی کا مطلب مال ہڑپ کر گیا، مطلب یا شرابیں پینا یا جوئے کھیلنا یا مطلب کوئی بھی غلط کام، تو وہ پھر اب جو بڑے بڑے گناہ ہیں تو اس کو تو فوری چھوڑنا پڑے گا، وہ بھی اللہ سے معافی مانگے تو اللہ بھائی ہدایت کا جو ہے استغفار کا رستہ اللہ ہمیشہ رکھتا ہے. اب یہ بھی نہ سننا، کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ بھائی میں تو اتنا گناہ گار ہوں تو میں نوری علم کیسے کروں گا. بھائی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں آپ سے جو میں بات کروں میں آپ سے زیادہ گنہ گار ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کس کو نہیں کرتا یہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ معافی مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، صدقے دل سے معافی مانگو. اس کے علاوہ اب جو بڑے بڑے گناہ کے بعد اب جو چھوٹے موٹے ہم اکثر کسی کی غیبتیں کر دیتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، وہ جو نوری علم والا جو عامل بننے کی خواہش مند ہے، پہلی بات وہ کوشش کرے کم کو ہو جائے تو بہتر ہے. لیکن اگر جس طرح ہماری فیلڈ میں اکثر فون آتے ہیں یا باتیں کرنی پڑتی ہیں تو پھر بات کرنی پڑے تو کوشش کرو کسی کی برائی نہ کرو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جھوٹ بولو ہی نہ، بالکل کم سے کم بولو ہی نہ، بلکہ کوئی کسی کا حق نہ مارو. ٹھیک ہے، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو برائی سے رکنا ہے. اب اچھائی کے کام، ایک تو اچھائی کا سب سے پہلا کام کیا ہے بھائی؟ نماز پڑھو. یہ میں بتا رہا ہوں جس نے نوری علم حاصل کرنا ہے یا اپنی روحانیت ایکٹیو کرنی ہے یا وظائف کرنے ہیں تو اس میں برکت چاہتا ہے تو جتنے اچھے کام کرے گا ظاہر بات ہے دنیا میں وقتی اگر کوئی پریشانی ملے بھی تو وہ انشاءاللہ آخرت میں اس کو سرخرو ہوگا. ٹھیک ہے، تو نوری علم کے لیے سب سے پہلے تو بات برائی جتنی کم کر سکتے ہو وہ کم کرو، جتنے اچھائی زیادہ کر سکتے ہو وہ. اب اگلی سٹیج آؤ کہ نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہی ہے. اب نماز پنجگانہ یعنی کہ ڈیلی کی 5 نمازوں کے ساتھ اب آپ کو کچھ اضافی بھی کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو بات ہے کہ استغفار، میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو استغفار کرو بھائی. دن رات اٹھتے بیٹھتے کم از کم اپنا ایک کوشش کرو کہ وضو حالت میں استغفر اللہ حالی کر لو یا استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو، اللہ سے معافی مانگو. مطلب نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور برے کام چھوڑنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھی،
برے کام چھوڑ دیے، آپ کیا کیا، استغفار کیا، اس کے بعد درود شریف پڑھنا بڑا ضروری ہے. کوئی بھی درود شریف ہے اس کو بھی کوشش کرو روز کا معمول بنا لو، 100-200 بار ڈیلی کا تسبیح پڑھو، مطلب جو ہے نا درود شریف کی. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوری علم حاصل کرنے کے لیے یا روحانیت کی طرف یا جو بھی روحانی عامل ہیں وہ کیسے پہلے کرتے ہیں کہ پہلے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس کے بعد پھر درود شریف کی وہ مطلب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو وہ ایک خاص درود شریف ہے، وہ مخصوص ٹائم میں 1.25 میں مطلب پڑھنا ہے. وہ اگر آپ بھی کرنا چاہو تو آپ مطلب بوضو حالت میں 1.25 بار 1,25,000 بار وہ پڑھو. اس میں دنوں کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، بوضو حالت میں آپ پڑھو. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ روحانیت ایکٹیو ہوتی ہے. اسی طرح استغفار کرو آپ بوضو حالت میں 1.25 بار. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اور مطلب کئی ایسے ہی آیات مبارک ہیں ان کو پڑھنا پڑتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، اے یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے، یا مطلب اس طرح وظائف کرنے پڑتے ہیں. ڈیلی کا کلمہ طیبہ پڑھو. ٹھیک ہے، یا مطلب اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ 100 بار پڑھو. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب خود سوچیں، اب ذرا غور کرنا ہے بھائی. ٹاپک تو مجھے پتہ ہے، میں نے جیسے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا بھائی بڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن آپ غور سے دیکھو کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو کدھر لا رہا ہوں. کہ جب کالا جادو کیا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے، گندے کام کیے، جھوٹ بولے، فراڈ لگائے، شیطانی کام کیے، مطلب ناجائز تعلق کیے یا سیکس کیا یا جو بھی کہہ لو آپ. ٹھیک ہے، لیکن ادھر دیکھو اللہ کی قدرت کے، جب آپ نور کی طرف آ رہے ہو تو کیا کیا آپ نے، برائی چھوڑ دی یا برائی چھوڑنے کی نیت کی اور ایسا ایسا برائی چھوٹ رہی ہے آپ سے. اس کے علاوہ آپ نماز میں دل لگنا شروع ہو گیا، پھر آپ نے وظائف کی طرف آنے شروع ہو گئے. تو نوری علم اور کالے جادو میں پہلا فرق تو آپ کو ادھر سے ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ کالا جادو کالا کیوں ہے. کالا یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ کالے رنگ کا ہے، نہیں. وہ اس لیے کہ اس سے یہاں تو کالا کام کیا جاتا ہے. کالا کام سے مطلب گندا کام کیا جاتا ہے، یا کالی طاقتوں سے وہ مدد لے کے کالا کام کیا جاتا ہے. وہ مطلب کالے سے مراد نیگیٹو کام. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو کالا جادو کہا جاتا ہے. کالا جادو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ شاید کالے رنگ کا ہے. کالے رنگ سے مطلب کالے جادو سے مراد یہی ہے کہ اس کے اندر جو طاقتیں ہیں وہ کالی طاقتیں یا شیطانی طاقتیں ہیں، ان سے مدد لے کے صحیح یا غلط کام لیے جاتے ہیں. اور نوری علم کیا ہے بھائی، اللہ کا نور ہے. اس میں آپ مطلب خود دیکھو نا کہ ایک طرف ایک مطلب جادو ہے جس میں آپ کو برائی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے اور برے کاموں کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، اور ہر برائی کرنے پہ آپ کو وہ شیطانی طاقتیں آپ کو وقتی تھوڑا سا فائدہ دے رہی ہیں، لذت دے رہی ہیں یا خوشیاں دے رہی ہیں. اور ایک طرف نوری علم ہے کہ جس میں جتنا برائی سے روکو گے تو وہ آپ کے روحانیت ایکٹیو ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد جو آپ عمل کرتے ہو تو وہ اس میں طاقت آتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب خیر نوری علم کا تھا. تو پہلے تو مطلب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے نوری میں برائی چھوڑ دی، اچھائی کی طرف آ گئے، نماز پڑھنی شروع ہو گئی. نماز پنجگانے کے بعد تہجد پڑھو، نماز جمعہ پڑھو. اس کے بعد وظائف کرنے بڑے ضروری ہیں. وظائف کے بغیر یہ روحانیت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نیم یا اللہ پڑھو، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی صفاتی نام ہے. وہ مطلب ظاہری بات ہے جو آپ کا استاد ہے، جو عامل ہے، وہ مطلب آپ کو گائیڈ کریں گے. یہ اس طرح ظاہری بات ہے وہ ایک دم تو نہیں بندہ عامل بنتا. اس کے بعد یہ 2-4 مہینے 6 مہینے اپنے اندر سے دل کا جو میل ہے وہ ختم کرو. اس کے بعد پھر اگلی سٹیجوں پہ آؤ کہ پھر یہ جو نوری مطلب وظائف ہوتے ہیں، پڑھائیاں ہوتی ہیں، پھر وہ مطلب کرو. اور اکثر جو نوری پڑھائیاں ہوتی ہیں وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو نماز پنجگانہ تو لازمی ہوتی ہے. وہ پنجگانہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرض کریں یہ کوئی آیت مبارک ہے یہ پڑھنی ہے، آپ نے اتنے دن پڑھنی ہے، مخصوص تعداد میں اول آخر درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور نوری علم میں یہ ہے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ مطلب برائی تو ظاہری بات روکنی ہے لیکن خوشبو آپ نے لگانی ہے، آپ نے کم بولنا ہے. یہ عمل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوشش کرے کم بولے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، غلط کام سارے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ایک جس علم میں جب ظاہری بات ہے وہ اچھے کام شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی مطلب جو کرم نوازی شروع ہو جاتی ہے نا. تو پھر یہ جب بندہ اب ذہن میں رکھیں، میں اب اس طرف آنے لگا ہوں کہ نوری اور کالے میں تھوڑا سا کمپیریزن بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں نا. تو جس طرح کالا جادو میں جس طرح وہ شیطانی چیزوں کو خوش کرتے ہیں نا، تو شیطانی چیزیں پھر وہ جو کالے جو عاملین ہوتے ہیں کالے جادو والے، ان کے اوپر شیطانی چیزیں مہربان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ پھر ان کے گندے گندے کام کرنے میں ان کی مدد کرتی ہیں. اسی طرح بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ایک حرف کے ساتھ ایک موکل رکھا ہے، ایک خادم رکھا ہے جو کہ اس کا ذکر میں مثال دیتا ہوں. اللہ بھی صرف پڑھو نا ایک خاص تعداد میں، تو اس سے بھی آپ کو ایک چیز حاضر ہو جاتی ہے. مطلب وہ ایک علیحدہ ہے کہ وہ مطلب آپ کو ایک طاقت حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جس طرح کالے جادو میں مطلب وہ جو شیاطین اس کو بندے کی مدد کر رہے ہیں، تو اسی طرح
جو نوری علم والے عاملین ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قرآن پاک کا جو بھی وہ پڑھائی کرتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں، وہ جب ایک مخصوص تعداد پہنچتے ہیں، یہ نہیں کہ اب ایک بار پڑھا تو حاضر ہو گیا، نہیں، ایسے نہیں. ویسے تو اللہ چاہے تو کسی کی پیدائشی بھی روحانیت مطلب اس کی ایکٹیو رکھے کہ وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی جب بھی وہ استعمال ہے تو وہ جو کہ مطلب سچ نہ لگ پڑے یا جو بھی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وہ ایک مخصوص کلام پاک پڑھتے جاتے ہو. مثال کے طور پہ میں نے استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم پڑھا، اس کی زکوٰۃ ادا کی تو مجھے خواب آنے شروع ہوئے، مجھے موکلات آنے شروع ہو گئے مطلب خواب میں، ٹھیک ہے. اور مجھے وہ مطلب پتہ چلنا چاہا، میری تسبیح ہلنا شروع ہو گئی، یعنی کہ ہاتھ میں پکڑتا تھا تسبیح ہلنے شروع ہو جاتی ہے نا میری، ٹھیک ہے، خود کیونکہ وہ اپنی موکل اپنی موجودگی کا مطلب بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح مقصد ہے کہ جب آپ اسی طرح جو نوری علم والے عامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ موکلات یا خادمین پڑھائی کے اٹیچ کر دیے جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے. اسی لیے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ یہ جو پیر ہوتے ہیں، جو واقعی جو مطلب عاملین جو یا پیر کہہ لو، جن کے پاس پڑھائیاں ہوتی ہیں واقعی جینون، تو اکثر وہ بندے آتے ہیں تو وہ جب کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو وہ ہو جاتا ہے. کیوں کہ وہ جو پیچھے وہ ان کے پڑھائیاں جاری ہوتی ہیں نا، جو مطلب وظائف ہیں. اب مطلب میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، میں الحمدللہ مطلب کم 2-2.5 گھنٹے مجھے ڈیلی کے خالی وظائف کرنے پڑتے ہیں. تو بھائی میں چاہے جتنا مرضی گنہگار ہوں، لیکن اللہ پاک کا جو میں کلام پڑھ رہا ہوں 2-2.5 گھنٹے، تو اس کی طاقت ظاہری بات ہے وہ اللہ کا قدرت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب اللہ پاک کے کرم سے میں جس کے مطلب کام میں ڈالتا ہوں تو میری اللہ مدد کرتا ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کرنا اللہ نہیں ہے سب کچھ. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھائی آپ بھی کرو انشاءاللہ، ان ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے دیکھیں آپ کے ساتھ بھی معاملات ہونے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھائی اب یہ ہو گیا کالا اور نوری میں فرق. کالے میں اور نوری میں مین فرق ہے کہ کالا آپ کو برائی کی طرف لا رہا ہے، گندے کام کرا رہا ہے، اور گندے مطب کام کرنے کی خوشی میں وہ آپ کو تھوڑا سا وقتی ایوارڈ دے رہا ہے، جس کے مطلب اور جو نوری علم ہے اس میں آپ کو برائی سے بچایا جا رہا ہے. برائی سے بچ کے اچھے کام کرنے پہ، وظائف کرنے پہ اللہ تعالیٰ کی جو نوری مخلوق ہے وہ آپ کو کیا کر رہی ہے کہ اچھے کاموں میں آپ کی ہیلپ کر رہی ہے. آپ کے پاس جو مریدین آ رہے ہیں، آپ کے پاس جو بندے آ رہے ہیں، ان کے جو کام ہے، جو ان کی پریشانی ہے، جو ان کے جادو شادو کا اثر ہے، ان میں آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہو، تو وہ مطلب آپ کو مطلب ایوارڈ اس صورت میں مل گیا. اب مقصد بات کا کمپیریزن آ رہے ہیں کہ کالے جادو میں کالی طاقتوں نے تو آپ کو دنیا میں وہ فائدہ دیا گندے کام کا، نوری میں آپ کو الحمدللہ فائدہ مل گیا کہ جو بھی اچھے کام آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، جادو کی بندش ٹوٹ مطلب بندے کی روزگار کا بندش، یا کوئی بھی کالا جادو یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا مطلب ایسی روحانی بیماری ہے، یہ وہ ختم ہو گیا اس بندے کا نوری علم سے، ٹھیک ہے. اب دیکھا جائے تو یہاں پہ کمپیریزن تو یہ ہے کہ بھائی کالے جادو سے بھی کچھ نہ کچھ مل رہا ہے اور نوری سے بھی اس کا ایوارڈ مل رہا ہے. لیکن اب میں کمپیریزن کر رہا ہوں کالے اور نوری کا، یہ ذہن میں رکھنا. کالے سے جو ملا وہ کیا ملا؟ گند ملا. اور نوری سے کیا ملا؟ وہ اللہ کی قدرت سے نوری چیزیں ملیں، نوری خادمین ملے، یا نوری مطلب موکلات ملے، ٹھیک ہے، وہ نوری طاقتیں ملیں. اور دنیا میں جو مین چیز ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو مطلب جو ذہنی اور قلبی سکون ملا. لیکن جو کالے والے ہیں ان کو وہ جو مرضی کہتے ہیں، ان کو اندر سے سکون نہیں ہوتا. ان کے اندر کوئی نہ کوئی یہ وقتی تو کچھ عرصہ وہ گزارتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ان کو اندر سے ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، اب ہم کیسے معافی مانگیں گے، ٹھیک ہے. وہ جتنے گھر برباد کرتے ہیں تو ان سب کی پوچھ ہونی ہے. اب کالے اور نوری میں یہ چیزیں تو دنیا میں ملی، لیکن بھائی ایک بات جو بڑی ضروری ہے، یہ میں جو اتنی تھوڑی سی میں نے آپ کو بتایا، کالے میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کا ایک ایک چیز کا حساب بھی انہیں دینا پڑے گا آخرت میں. اللہ تعالیٰ اپنے گناہ تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جس بندے نے گھر برباد کیا یا کسی کو نقصان پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس بندے کا اس گناہ کی معافی تب تک نہیں دینی جب تک کہ وہ بندہ خود نہ معاف کرے. مثال کے طور پہ ایک کالے جادو کرنے والے نے کسی کا گھر برباد کیا ہے، تو جس کا گھر برباد کیا ہے وہ جب تک آخر میں معافی نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کالے جادوگر کو معاف نہیں کرے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کالے جادو والے کسی کا گھر برباد کرتے ہیں، کسی کا مطلب بٹھا بٹھاتے ہیں یا کچھ بھی نقصان کرتے ہیں، تو وہ آخر میں معاف کریں گے؟ وہاں پہ بھائی سب کو اپنی پڑی ہونی ہے، سب نے کہنا ہے بھائی کسی کو معاف نہیں کیا جانا، ٹھیک ہے. مطلب داری بات ہے، اللہ نے یہ بندے کو اختیار دیا کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ جو ہے اپنے حقوق، چاہے کسی کو کوئی غلطی سے نماز پڑھی ہے تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. اب اسی میں نا کہ خوش ہوئے نا کہ بھائی جی ہم نمازیں نہیں پڑھتے، تو کوئی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ معاف کرنے پہ آئے تو کسی ایک نیکی پہ بھی، چھوٹی سی نیکی سے بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن پکڑ پہ آئے تو ہزاروں سال کی باتیں بھی اللہ پھر ان کو کر کے تو پھر ایک چیز مطلب پکڑ لیتا ہے اللہ. اب یہ شیطان تھا، یہ کیا تھا؟ یہ بڑا مطلب ایک
عبادت گزار جن تھا، لیکن اس نے ایک مغروری کی کہ میں تیرے بندے کی مطلب سجدہ کروں، اللہ کی اس نے نافرمانی کی، اور اس میں مغروری آئی کہ میں ہزاروں سال عبادت کرتا رہا اور میں یہ کروں، یہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے اس مغروری کا اس کو کیا انجام دیا کہ اس کو مطلب جنت سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ آج ہر کوئی اسے شیطان اور ابلیس کے نام سے جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بھائی وقتی یہ کالے کام کرنے والے وقتی کچھ فائدہ تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ تباہ ہیں انشاءاللہ۔ اور اسی میں اب میں بڑی واضح آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تھوڑی سی کرخت بات ہے، شاید آپ کو اچھی نہ لگے، کہ یہ جو بولے بن کے یہ جو عورتیں مرد حضرات جاتے ہیں نا ان کے پاس، وہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ وہ آپ بھی اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کا ایسا گھر برباد کر چکی ہو، کسی کو کوئی غلط کاموں پہ لگا چکے ہو، تو وہ اگر جادوگر تو ہے ہی ہے، لیکن وہ آپ بھی جو کرنے والا نا وہ بھی بیچ میں شامل ہو۔ اب اگر کسی نے خدا نخواستہ یہ کام کر دیے ہیں تو بھائی وہ اس میں مایوس نہ ہو، وہ مطلب وہ آپ کرو، ابھی اللہ سے معافی مانگو۔ اگر ازالہ ہو سکتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی کسی کا گھر برباد کر چکا ہے تو اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، اسے ازالہ کراؤ، دنیا میں معافی مانگ لو، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک اس کو معاف کرنے والا ہے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی بھائی؟ سب سے ہوتی ہے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں میں آپ سب سے گنہگار ہوں، پوری دنیا کے تمام انسانوں کے گناہ ایک طرف کرو تو میرے گناہ ایک طرف کرو، میرے گناہ زیادہ ہے، میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ بس اللہ مجھے معاف کرے، اللہ سے معافی مانگو۔ جو مجھے یاد آتا ہے مجھے کہ میں نے یہ گناہ کیا، کوشش کرتا ہوں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کوئی بندے سے ہو گیا ہے، ابھی بھی میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتی ہیں بہت، لیکن بھائی کم از کم یہ اللہ معافی دے، اللہ معافی دے۔ یہ جو شیطانی چیزیں سے مجھے اللہ، میں ابھی بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اور یہ جو میں نے اتنا لمبا آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، اس کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ شاید کوئی ایک بندہ کوئی اللہ کا اس کو ہدایت دے دے، یہ میری باتیں سن لے تو اس کو پچال جائے۔ وہ ہو سکتا ہے یہ جو کالے جادوؤں والوں کے پاس جا رہے ہیں ان کے پاس جانا چھوڑ دیں۔ اور کالے جادوؤں والے یہ جو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، یہ جو یوٹیوب پہ یہ سب وہ بھائی یہ جو ناچ چڑیل اور وہ آپ لوگ بڑے خوش ہوتے سب بکواس کرتے ہیں، کوئی ایسے نہیں ہوتا بھائی، کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے۔ اب یہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ نوری علم کے لیے آپ کو پہلے وظائف کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے آپ کو مطلب اچھے کام برائی سے رکنا پڑتا ہے، پھر اچھے کام ساتھ ساتھ کرنے پڑتے ہیں، پھر نماز تو ہر حالت میں کرنی ہے، پھر وظائف پڑھنے ہیں، اس کے ساتھ پھر آپ کو باقاعدہ چلے کاٹنے پڑتے ہیں۔ چلے سے مطلب ایک خاص تعداد میں خاص دن مطلب آپ کو مطلب کچھ صورتیں یا کچھ مطلب آیات مبارک یا کچھ پڑھائیاں وہ کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی مطلب آپ کے اوپر جو روحانی قوت بڑھتے بڑھتے پھر ایک باطنی مطلب باطنی آنکھ کی طرف آتے ہیں۔ باطنی آنکھ کیا ہوتی ہے کہ باطن طور پہ یعنی کہ آپ کو نا کہ جس طرح میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ باطنی آنکھ کیا ہے، تھرڈ آئی جس کو بولتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو ظاہری آنکھیں دی ہیں، ظاہری کان دیے ہیں، ایک مخصوص تعداد حد تک آپ ایک کانوں سے سن سکتے ہو، اپنے جو اوریجنل کان ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس ظاہری ہیں، آنکھوں سے بھی ایک مخصوص حد تک دیکھ سکتے ہو، لیکن جس کی ایک مخصوص یہ تھرڈ آئی کھل جائے گی نا، جو یعنی کہ جو ایک تھرڈ آئی جس کو بولتے ہیں باطنی، تو وہ تو مطلب میں کہتا ہوں جنت کے نظارے کر سکتا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی رینج دی ہے۔ وہ آنکھیں بند کرے گا، پاکستان میں بیٹھا ہوا تو انگلینڈ پہنچ جائے گا، مطلب خانہ کعبہ میں دیکھ لے گا نظارے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک بڑی ایک لمبی چیز ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اس کا باطنی یعنی کہ سماعت کھلی ہے تو وہ مطلب یہاں سے بیٹھے سینکڑوں کوسوں میل مطلب دور وہ آوازیں سن سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باطنی نگاہ کھلتی ہے، لیکن باطنی نگاہ یہ اس طرح نہیں کھلتی، یہ جب مطلب آپ اللہ معافی دے، یہ جو انہوں نے خرافات مطلب بولتے رہتے ہیں بھائی جی 2 گھنٹے میں باطنی نگاہ، یہ ایویں 2 گھنٹے میں کھل گئی، اتنا آسان ہے بھائی؟ ویسے تو اللہ چاہے تو کسی کو پیدائشی مطلب کوئی ایسی خصوصیت یا خوبی دے دے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ اللہ مطلب داری بات ہے، سب پہ کچھ بھی مطلب مہربانی کرنے والا، کسی کو کچھ بھی دے سکتا ہے، لیکن ویسے باطنی نگاہ شاید اس طرح نہیں کھلتی بھائی۔ باطنی نگاہ جب ہوتی ہے بڑی بڑی پڑھائیاں کرنی پڑتی ہے، باطنی نگاہ کئی طریقوں سے کھولی جاتی ہے۔ یہ جو ٹیلی پیتھی وغیرہ کرتے ہیں یہ بھی ایک طریقے ہیں، اس میں آپ کو مطلب ایک مراقبے کی صورت میں بیٹھ کے مطلب ایک مخصوص تعداد میں، جس طرح یوگا ٹائپ نہیں ہوتا مراقبہ، مطلب جس طرح یوگا میں بیٹھتے ہیں اکثر، اس طرح بیٹھ کے آپ کو ایک مطلب پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ لیکن باطنی آنکھ کے لیے جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں سب سے بیسٹ ہے یہ روحانی طور پہ، یہ اسلامی طور پہ، یعنی کہ اس میں کئی ایسی پڑھائیاں ہیں جو کہ مخصوص انداز میں مخصوص تعداد میں کرنی پڑتی ہیں، تو جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے باطن کو مطلب کھولتا جاتا ہے۔ مثلاً باطنی نگاہ کی پہلی سٹیج میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کی آنکھیں ہیں نا، جو مطلب اب آنکھوں کے لیفٹ سے مطلب نا ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے کالے کالے سے گول دائرے سے بننے شروع ہو گئے ہیں، یا آپ کو پھر فیل ہوتا ہے کہ آپ آنکھیں مطلب پڑھائی کر رہے ہو تو ایک دم نیلا سے
ڈاٹس ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوٹا سا ہے، پھر وہ کبھی بڑا ہو رہا ہے، کبھی چھوٹا ہو رہا ہے، کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں لیکن آپ کو پورا نیلا آسمان نظر آ رہا ہے، پھر کبھی کبھی آپ کی مطلب یہ کانوں میں وہ ایک کان ایک دم ایسے لگتا ہے کہ کانوں میں کچھ گڑ گڑ سی ہو رہی ہے، کبھی آپ کا مطلب پھر ایسا سا جو آگے جاتے ہیں جب پھر آپ کو مطلب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مطلب آپ کے جیسے آپ کو موکل آپ کے اندر آ گیا، سارا آپ کا ایک طرف جھک جاتا ہے، کبھی کبھی آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں آپ کی بند ہیں لیکن ایک دم ایسے لگتا ہے کہ اس پردہ اسکرین سے کھلا اور آپ کو کوئی اور نظارہ نظر آ گیا، ٹھیک ہے، مثال بلکہ خیر چلے چھوڑے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ بلکہ میں بتا دوں بات کی ہوئی تو ایک بار مجھے ایسا ہے کہ مطلب میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تو بالکل مجھے مطلب اتنا خوبصورتی نظر آئی اور مجھے ایسا فیل ہو گیا ایک لمحے کے لیے کہ میں شاید ادھر ہی ہوں لیکن میں ادھر نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو یہ باطنی نگاہ کھلتی ہے، تو باطنی نگاہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، وہ بولتے ہیں نا کہ بھائی یہ اس طرح کھول جائے، بڑے اس کے لیے اللہ مطلب مہربانی کرنے آئے تو ایک مطلب وہی میں نے بات کی پیدائشی بھی کسی کھول دے لیکن نارملی یہ اس طرح نہیں ہوتا، اور یہ جو دو گھنٹے والے ہیں نا، یہ ان میں سے کسی کو پوچھو اس سے ان فراڈیوں سے کہ بھائی آؤ آپ کی کھلی ہوئی ہے باطنی نگاہ تو بتاؤ یہ ہوتی کیا ہے، کس طرح کھلی ہے آپ کی، یا جن ہے تو بتاؤ جن سے کیا کر رہے ہو، جن اگر اس طرح دو گھنٹے میں حاضر ہو رہا ہے تو یہ ادھر یوٹیوب پہ یہ پھر یہ اپنے یہ ایڈ شیڈ کے ذریعے کیا یہ خارا مطلب کر رہے ہو، سارے ڈرامے لگا رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن بھائی افسوس کے ساتھ آپ لوگوں کا قصور ہے، آپ لوگ بھی تو ان کے آگے لگے ہوئے نا وہ چپ کر کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نوری علم کی سٹیجز، یعنی کہ پہلے آپ نے غلط کام چھوڑے، پھر برائی چھوڑنے کے ساتھ نیکی کی، نماز پڑھی، پھر آپ نے وظائف کیے، پھر آپ نے کچھ مطلب چلے کاٹے، پھر آپ نے باطنی نگاہ کی طرف آئے، باطنی نگاہ کی طرف، پھر اس کے بعد جب اگلی سٹیج آتی ہے اس کے بعد آپ حاضرات کرتے ہیں، نوری جو ہوتے ہیں نا، نوری موکلات یا کچھ ظاہری اور باطنی حاضرات ہوتی ہیں آپ کے اوپر، ایک تو ہوتی ہے باطنی حاضرات مطلب جو آپ کو نظر نہیں آتی لیکن آپ کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتی ہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جیسے آپ پڑھائیاں کرتے تو موکلات آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ایک پھر ہوتی ہے حاضرات کرنا، ٹھیک ہے، وہ مطلب نیک جو ہوتی ہے نا مخلوقات، مثلا نیک جنات ہوتے ہیں ان کو وہ حاضری کرنا، ٹھیک ہے، وہ جو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن خیر یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، وہ کس طرح ہونا ہے۔ اب آتے ہیں کہ بھائی کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ نوری اور کالے کی پاور میں فرق یا ان کا آپس میں تھوڑا سا وہ وائنڈ اپ اگر کریں اس کو، تو بھائی کالا جادو اس میں کیا ہے کہ وہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام کرتا ہے کہ کالا جادو ایک دم اثر دکھاتا ہے، بشرطے کہ وہ کالے جادو والا بھی ہو، کالے جادو والے بڑے بڑے بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بھائی معذرت کے ساتھ مجھے بولنا پڑا۔ کالا جادو ایک تو یہ ہے کہ وہ وقتی بندہ کوئی بیمار ہے نا تو ایک دم لگتا ہے ہو یار یہ تو ٹھیک ہو گیا، یا کوئی جنات وغیرہ ہے اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو وہ کوئی تعویذ اس کے اوپر لگائیں گے جلائیں گے تو وہ فٹ بندہ کہتا ہے یار یہ تو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا تو ایک بظاہر یہ فائدہ ہے۔ نوری علم میں یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر مثلاً اب میرے ساتھ کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے نا، سر میں درد ہے یا پریشانی ہے، وہ تو خیر وہ بھی الحمدللہ میں دم پڑتا ہوں، تو بندے کی اتنی ڈپریسڈ ہوتے ہیں، اتنے مطلب شاید کوئی اگر کوئی میرا میسیج سنے کوئی بہن بھائی تو وہ اس بات کی انشاءاللہ گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، کہ ان کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے تو وہ وقتی وہ بالکل ریلیکس ہوتے ہیں ایسے جیسے کوئی مطلب کہ کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں نا نوری علم کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ ایک دم نہیں جاتے ہیں، ان کو ایسا کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر ایک دم جنات کو بھگانا یا مارنا وہ غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کالے جادو میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنات کو مار دیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب جنات کو مارا جائے تو ان کی بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، فیملی ہوتے ہیں، جنات کو مارنے والا کام بالکل آخری سٹیجوں میں کرنا چاہیے، جب دیکھو یہ شریر جنات جانے کا نام ہی نہیں لے رہے، کیونکہ جنات ہے نا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا اور ان کی بھی فیملی ہیں، ان کو بھی اختیار ہے، ان میں بھی اچھے جن بھی ہوتے ہیں انسانوں کی طرح اور غلط شریر بھی ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جنات کی فطرت میں شرارت ہے، زیادہ تر وہ شریر ہوتے ہیں، اور انسان بھی دیکھا جائے تو خیر سے اب آج کل تو اللہ ہی معافی کرے، بھائی آپ اسی سے حساب لگا لو کہ جو کوئی نوری وظائف یا عملیات والوں کے پاس کتنے سبسکرائبر فالوور ہیں اور جو شیطانی ہیں ان کے پاس دیکھ لو کتنے ہیں، ٹھیک ہے، خیر اب اللہ معاف کرے بھائی، اب وہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو اب جس طرح شیطان کا سوری جب کالے جادو ہے یہ اثر اس کا یہ جلدی دکھاتا ہے، اور نوری کا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاص جادو وغیرہ کو ختم کرنے میں یا کچھ کاموں میں جنات وغیرہ کو بگانے میں وہ تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات، کالا جادو وقتی تو ٹھیک کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ اکثر و بیشتر یا تو یہ عامل جو کالے جادو والا تھا اس کے اوپر یہ اپنا مطلب وار دکھاتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، یا جو کالے جادو والے کروانے والے ہیں نا ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ضرور آتا ہے،
اور اکثر یہ دونوں پہ آتا ہے. بلکہ اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کالے جادو والے اکثر چاہے جتنے مرضی جادو منتر شنتر کرے ہوں، لیکن اکثر وہ کیا ہوں گے کہ ان کا کوئی نہ کوئی غم پریشانی تو خیر کسی کو بھی آتے ہیں، لیکن ان کے اوپر منوست جاری رہے گی. جو کالے جادو کے گھرانے ہیں، جو کالے جادو کراتے ہیں، وہ چاہے وقتی جتنی مرضی دولت اکٹھی کر لیں، جتنے مرضی کر لیں، لیکن ان کے اندر اکثر بے سکونی رہے گی، کیونکہ وہ کالے جادو کی منوست ہوتی ہے، یا ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کا انہیں دنیا میں نقصان مل رہا ہوتا ہے. اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وقتی بظاہر ہم یہ تصور کر بھی لیں کہ کالے جادو کروانے والے کئی مطلب ایسے حضرات مجھے رابطہ کیا، جی وہ دیکھیں جی وہ تو ایسے کرتے ہیں تو ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. بھائی یہ پہلی بات تو غلط فہمی دور نکال دو، یہ غلط فہمی خوش فہمی دور نکال دو کہ کالے جادو کرنے والوں کو یا کروانے والوں کو سب کچھ ملتا ہے تو انہیں کچھ نہیں ہوتا ہے انہیں. پہلی بات میں نے جیسے بتایا تھا کہ کالے جادو کرنے والوں کو ذہنی دلی سکون نہیں ملتا، جتنا مرضی وہ اوپر سے فنکار بن لیں، چاہے وہ کالا جادو کرنے والا ہے چاہے وہ کالا جادو کروانے والا ہے. اس کے علاوہ کالے جادو کرنے والوں کو بھی مطلب دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی دنیا میں ہر ٹائم کوئی نہ کوئی وہ مطلب حساب کتاب چلتا رہتا ہے، اور اس طرح ان کو مطلب عذاب پڑا رہتا ہے، اور اس طرح کالے جادو کروانے والوں کو ملتا ہے. اور کچھ بندے ایسے جن پہ مطلب کیا لو نا کہ بالکل مطلب انہیں آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ یار یہ تو بالکل اسے کچھ نہیں ہو رہا تھا، وہ یہی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ہی شاید ہدایت ہی چھین لی ہے ان سے کہ بھائی کر لو، ہم موج کتنی مر لی ہے، کتنے دن کرو گے، تو ایک دن آنی ہے، ان کی پکڑ آتی ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ بالکل نہ سمجھو، اور نہ اس بات سے متاثر ہو کے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے رہا ہوں، اللہ پاک کا واسطہ دے رہا ہوں کہ ان چیزوں سے متاثر ہو کے کالے جادو کی طرف نہ جاؤ. بھائی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خالی ان چیزوں سے متاثر ہو کے نہ جاؤ گے. بھائی وہ تو کالا جادو کروا کے وہ تو آگے ہیں، تو ہم تو یہ کالا جادو میں نے جیسے پہلے بتایا وہ انہیں ملتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وقتی ایک دھوکہ ہوتا ہے، اور مل بھی جائے تو ان کو ذہنی دلی سکون نہیں ہوتا، اور وقتی وہ بظاہر آپ کو پتہ بھی چلے کہ بھائی ان کو سب کچھ ملا ہے، ان کی کبھی نہ کبھی کسی صورت میں پوچھو نہیں، اور آخرت میں تو ان کا ہے ہی ہے نا پٹھا بیٹھنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں میں یہ جو ہوتا ہے نا کہ کئی بار جو آپ نوری عملیات کرتے ہیں تو اس میں بھائی آپ معذرت کے ساتھ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بنتے تو ہو کہ نوری عمل کریں، لیکن خود کو نہ کرتے. کئی مطلب کئی تو کہتے ہو کہ بھائی جی یہ ہو پیر صاحب یہ کر دیں، یہ فلاں عمل یہ کر دیں، لیکن خود وہ مطلب انہیں کوئی پڑھائی بھی بتائی جائے تو وہ بھی انہیں بڑی مطلب کوفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی تھوڑا بہت خود بھی تو ہلنا جلنا چاہیے نا. میں نے بہت سے ایسے مریض دیکھے ہیں بھائی، مطلب میں کہتا ہوں سینکڑوں مریض بھائی خود کیا، بلکہ اکثر میں کہتا ہوں 90% ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھائی جی جب پھنسے ہوتے ہیں، بھائی جی آپ جو کہو گے وہی ہوگا، سب کچھ ہوگا، کریں گے جیسے ہی تھوڑا سا فرق پڑے گا بھائی دے مار 4.5 نہ ہو، کوئی جو بھی طریقہ کار بتائے اس کو یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو پھر بھائی اس میں بھی ظاہری بات ہے پھر آپ کا قصور ہے کہ یہ پھر وہ عاملوں کا قصور ہے. ٹھیک ہے، تو بات مقصد یہ ہے کہ پہلی بات کالا جادو گندا ہے، اسے گندے کام لیے جاتا ہے. نوری علم پاک ہے، نور ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے. اور کالا علم نہ بولا کریں، کالا جادو ہوتا ہے، کالا علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، علم کا مطلب روشنی ہے، تو نوری علم ہے، کالا جادو ہے. تو کالا جادو گندا ہے، اسے گندے کام لیے جاتے ہیں. نوری علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اسے نوری عمل لیے جاتے ہیں. کالے جادو سے دنیا میں وقتی شاید فائدہ ہو جائے، لیکن آخرت میں تباہی ہے. اور نوری علم سے خدا نخواستہ اگر دنیا میں کبھی فائدہ نہ ہو، حالانکہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے، فائدہ ضرور ہوتا ہے، صرف ہمیں کرنے کا طریقہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو دنیا میں بھی فائدہ ہے نوری علم سے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس چیز کی پوچھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے یہ. اور اس کے بعد کالا جادو جتنا مرضی فن خان بن جائے نا جادوگر، لیکن اصل کالا جادو کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کے اندر سے آ جائے مطلب نا وہ تھوڑا سا ول پاور آ جائے، آپ کے اندر قوت ارادی آ جائے. ٹھیک ہے، مطلب اصل یعنی کہ جو میں نے کہا تھا نا کہ طاقت کس میں ہے، طاقت اصل نوری میں ہی ہے. کالے جادو میں طاقت کچھ بھی نہیں ہے. وہ شیطان کی تو اتنی ضرورت نہیں کہ وہ مطلب ایک چیز اٹھا کے 10 فٹ یا 1 فٹ بلکہ 1 انچ بھی لا کے ادھر لے جائے. یہ صرف کیا ہوتا ہے کہ اس کو بس ذہن میں شیطانی وسوسے خیالات ڈال کے بندوں کو ڈراتے ہیں. کئی بار ایسے ضرور ہوتا ہے کہ بہت ہائی لیول کی وہ جنات کو شیطانی چیزوں کو بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی شاید آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن وہ سائے کی صورت میں فیل ہوتا ہے. کچھ چیز وہ جو جنات ہوتے ہیں نا، وہ کوئی نہ کوئی ایسے ہلاتے ہیں، کوئی چیز ہل جاتی ہے، کوئی شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ یا پتھر برستے ہیں، وہ سب جادو کے ذریعے ہوتے ہیں. لیکن وہ بہت ہائی لیول کی سٹیج ہے، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب جادو ہے،
مطلب اس کو آپ نے کرنا ہے یا آپ نے نوری کو کرنا ہے، یہ اب آپ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھائی دیکھیں کہ نوری علم، ٹھیک ہے، اس کی کالے جادو کی کاٹ، اب جو اصل ٹاپک آ گیا، اب تقریباً ہم آخر پہ جا رہے ہیں۔ کالے جادو کو جتنا مرضی کر لو آپ نا، ٹھیک ہے، لیکن وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک وہ وقتی ایک قسم کی اس کے اندر شعلے بازی ہوتی ہے، لیکن اندر سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب نوری علم تھوڑا سا اثر وہ تھوڑا سا لیٹ کرتا ہے، لیکن اصل جو نوری کی طاقت ہے وہ کالے میں کچھ بھی نہیں ہے اصل، یعنی کہ میں جو آپ کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ اصل کالا جتنا مرضی آپ کو بظاہر وہ لگے جی بڑا پاورفل ہے، یہ ہے وہ ہے، میں نے جیسا بتایا تھا وہ ان کی اتنی نہیں ہے کہ وہ ایک چیز 1 انچ بھی ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھے، بڑے سے بڑا شیطان بھی آ جائے۔ لیکن نوری علم کے ذریعے آپ مطلب ہر بندش کو توڑ سکتے ہو، اور اگر نوری علم کا حصار آپ کے اوپر ہو تو وہ کسی کی ضرورت نہیں اللہ کا کرم سے کہ وہ آپ کے نزدیک لگے، ٹھیک ہے، بشرطے اس میں اب یہ ضرور ہوتا ہے کہ نوری علم تب زیادہ اثر کرتا ہے جب آپ کی روحانی پاور ٹھیک ہو۔ روحانی پاور کب ٹھیک ہوتی ہے کہ جب آپ، میں نے بتایا کہ برے کام سے بچیں اور اچھے کام زیادہ کریں، نماز پڑھیں۔ لیکن اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ کوئی اگر فرض کرنے بظاہر دنیا دار سا بندہ تو وہ کہ بھائی جی میں تو نوری علم نہیں کراتا، بھائی میرے ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سے معافی مانگے تو خدا نخواستہ اگر آپ شرک نہیں کرتے، کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتے، وہ بھی کرتے تو پھر بھی معافی مانگے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو پھر بھی مطلب اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ پاک ہے، میں 2 نفع شکرانے کا پڑھوں گا، 100 نفع پڑھوں گا، 10 پڑھوں گا، تو اللہ پھر بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی یہ نوری علم کے ہی پاس جایا کرو، اور چاہے وقتی کوئی پریشانی بھی ہو تو نوری عامل کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں کہ اس کی کاٹ کے کئی طریقے ہیں بھائی۔ سب سے پہلے تو ایک بڑی ضروری بات، بہت ہی امپورٹنٹ بات میرے بھی ذہن میں آئی ہے، کالا جادو اثر کن پہ کرتا ہے؟ اثر کرتا ہے ان بتوں پہ جو گندے رہتے ہیں۔ مثلا اگر آپ فرض کریں خود صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کریں گے تو وہ کالا جادو بھی آپ کے اوپر اثر کرے گا، یا ان لوگوں پہ اثر کرتا ہے جو وہم زیادہ کرتے ہیں۔ مطلب اگر آپ اپنے اوپر کالے جادو کو سوار کریں گے نا، وہ ہوتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اگر آپ اپنے اوپر یہ بٹھا لیں گے بھائی جی میں تو اب گیا چھٹی، تو پھر وہ کالا جادو اثر کرے گا۔ لیکن اگر آپ سوچ پازیٹیو لانا شروع کر دیں کہ کالا جادو چاہے جو بھی آیا تو لیکن میں یہ کلام پڑھوں گا یا یہ بندہ ہے اس کے پاس میں جاؤں گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ وہ وہاں سے آپ کے اندر جو اسٹرینتھ آنی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر جو آپ کا جو پیر ہے، جو عامل ہے روحانی طور پہ جو نوری علم کرتے ہیں، وہ اگر آپ کے اوپر پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی جو ول پاور میں اضافہ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو گندا رہنا چھوڑ دیں، مطلب غسل میں رہیں، باوضو حالت میں رہیں۔ جن کو ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ رات کو ڈرونے خواب شاب دیتے ہیں، وہ پہلی بات یہ فارمولہ بھی آزمائیں کہ باوضو ہو کے کوشش کریں سو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی پاکیزگی میں ہوگا نا تو اتنا شیطان دور بھاگتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نمازی پریزی بندہ پاک صاف ہونے کے باوجود بھی اٹیک ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ پھر بڑی ہائی لیول کی جو ہے نا جادو کی وہ قسم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور پہ جو ہوتے ہیں نا، اگر آپ باوضو رہیں، اپنے پاس خوشبو لگائیں، خوشبو ایسی جو جس میں الکوہل وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بڑی آپ کو ہیلپ فل رہے گی، وہ بڑی آپ کی ہیلپ کرتی ہے کہ مطلب پاکیزگی جو ہے نا وہ جادو سے دور رہنے میں آپ کی بڑی ہیلپ کرتی ہے۔ جب آپ مطلب پاکیزہ رہیں گے، باوضو حالت میں رہیں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، تو ویسے بھی جادو کافی حد تک کم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، نزدیک ہی نہیں آتا۔ اگر آئے گا بھی تو ہائی لیول کا آئے گا۔ اس میں بھی جب آپ اگر پروٹیکشن کریں، پروٹیکشن کے لیے مطلب اب توڑ کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توڑ کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس سب سے بیسٹ، مطلب یہ جو آسان ہے، بیسٹ تو ظاہر بات ہے قرآن پاک پورا ہی شفا ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اب اس کا میں مطلب آپ کو طریقے بتاتا ہوں کہ کچھ طریقے، ایک تو آڈیو حصار میں نے اپنے ویڈیو میں دیا ہوا ہے اپنے کہ آڈیو حصار سنیں، بلکہ میں بتاتا ہوں کہ ایک حصار ہے، اس کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ حصار، آڈیو حصار کی تفصیل اور حصار کا طریقہ۔ اس میں جو میں نے بتایا طریقہ کیا مطلب اول آخر درود شریف، پھر درمیان میں سورہ فاتحہ، پھر سورہ کافرون، پھر سورہ احد یعنی کہ قل هو اللہ احد جس کو سورہ اخلاص بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر سورہ فلق، سورہ ناس، پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ٹھیک ہے، یہ آخر تک، پھر آیت الکرسی، پھر درود شریف۔ یہ مطلب پورا طریقہ آڈیو حصار کی تفصیل کے نام سے جو ٹائٹل ہے نا اس میں دیکھیں، یہ آپ صبح شام پڑھ کے اپنے پر پھونکیں۔
لیکن اگر کوئی ایسے حضرات ہیں جو کسی وجہ سے فرض کریں پہلے ہی کسی عصبی اثرات میں مبتلا ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے وہ اگر احسار کریں گے تو ان کا شاید احسار اتنا نہیں ہو، تو ان کے لیے، یا کوئی ایسے حضرات ہیں جن کو کوئی صورت آیت مبارک یاد نہیں، تو ان کے لیے تو میں نے تحفہ ڈالا ہوا ہے، بالکل بے لوث فری ہو کے ڈالا ہوا ہے. کبھی زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جب تک یہ چلتی رہے گی تو آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا. تو وہ آڈیو سار سنیں بھائی، ٹھیک ہے، تو وہ صبح شام سنیں، اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اگر آپ آڈیو سار صبح شام سنتے رہیں 41 دن تک، تو انشاءاللہ آپ کے اندر کافی اثرات ختم ہو جائیں گے. اور آڈیو سار سننے کے ساتھ ساتھ آپ وہ حصار اگر پڑھ کے بھی اپنے اوپر کریں گے تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ سورہ فلق، سورہ ناس، ٹھیک ہے، یہ آپ کم از کم 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس صبح پڑھیں، یعنی کہ اول آخر 3 بار کم از کم درود شریف پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، پھر سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، پھر سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں. یہ 3 بار کم از کم یہ اپنے اوپر پھونکیں. اس سے انشاءاللہ آپ کا مطلب جادو کا توڑ ہوتا ہے. رات کو بھی ایسے ہی کریں، یا پھر آپ مطلب اول آخر درود شریف پڑھیں اور سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، اس کو مطلب درود شریف آپ 7 بار پڑھیں. اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی 1 بار، پھر سورہ فاتحہ آیت الکرسی 2 بار، اس طرح کرتے کرتے 7 بار پڑھیں. پھر آخر میں درود شریف، درود ابراہیمی جو نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھیں. اس کے اوپر آپ مطلب اپنے اوپر پھونک لیں تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ کی قدرت سے آپ کے مطلب آپ کا حصار ہو جائے گا، دشمنوں سے آپ بچیں گے. ٹھیک ہے، مطلب حصار کے کئی طریقے ہیں، یہ سب کالے جادو کے توڑ ہیں. مطلب آپ اس میں یہ دیں میں کہنا کہ اگر آپ کے اوپر خدا نہ خاصا جادو ہو چکا ہے تو شاید آپ کا حصار کام نہ کرے، کیونکہ آپ کے اوپر آلریڈی جادو ہو چکا ہے. تو اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو آڈیو حصار ہے وہ آپ سنیں، سب سے بیسٹ ہے اس کے لیے. اگر آپ کو زبانی یاد نہیں پھر بھی وہ آڈیو حصار سنیں. لیکن اگر آپ کے اوپر جادو نہیں ہے تو ویسے حصار کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو میں نے سارے طریقے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو میں نے اپنا طریقہ بتایا آڈیو حصار والا وہ بھی کریں، یا سورہ فلق سورہ ناس کر لیں، سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی والا جو میں نے بتایا وہ والا حصار کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور سورہ بقرہ یہ گھر میں تلاوت کیا کریں، لگا دیا کریں تو اس سے حصار ہوتا ہے. سورہ رحمان بیماری کے لیے لگا صبح دوپہر شام سنیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے مطلب آپ کی مطلب جو ہے نا مینٹلی آپ ریلیکس رہتے ہو. سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے، سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہے. مطلب قرآن پاک مطلب اب میں کیا بتاؤں بھائی، ابھی تو بہت سی مطلب مجھے نہیں ذہن میں نہیں آ رہی، مطلب ابھی بیٹھے بیٹھائے میں نے دیکھے کتنے توڑ بتا دیے آپ کو. تو یہ سارے کام کریں تو کالے جادو کی ایسی کی تیسی بھائی جادو کیوں نزدیک آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو نوری مطلب علم والے جو تعویذ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں. وہ مطلب سب سے بیسٹ تو یہ بتایا فائدہ کریں، لیکن اس میں یہ ہے قرآنی مطلب سورہ فاتحہ کا نقشہ فرض کریں، یا آیت الکرسی کا نقشہ، سورہ فلق سورہ ناس کا نقشہ، وہ مطلب پھر وہ نقش اس طرح کے جو ہے وہ قرآنی صورتوں کے ڈال لیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ پروٹیکشن رہتی ہے. وہ ایسے تعویذات ہوتے ہیں جس سے آپ کی مطلب اللہ کرے گا کہ وہ چیز گندی چیز آپ کے نزدیک نہیں لگ سکتی، ایک رینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے گھر میں جنات کا بسیرا تو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت وہ لگا دیا کرے. ٹھیک ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرے. مطلب بہت ہی مطلب قرآن پاک تو پورا ہی شفا ہے نا. ٹھیک ہے، ابھی یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کالا جادو کیا ہے اور نوری علم کیا ہے. کالا جادو حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو نوری علم بھی اس کا حقیقت ہے. کالا جادو میں وقتی فائدہ ضرور ہے لیکن اس کی اتنی طاقت نہیں. نوری علم میں وقتی شاید تھوڑا سا اثر کرنے میں ڈیلے کرے لیکن وہ بہت پاورفل ہوتا ہے اور اس کا اثر پائیدار رہتا ہے. کالے جادو کرنے سے وقتی فائدہ ہونے کے ساتھ نقصان ضرور ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو نہیں ہونا ہے نا. اور نوری علم سے وقتی فرض کریں کبھی وقت ظاہر آپ کو فائدہ محسوس نہ ہو لیکن ہوتا ہے، ہر بار فائدہ ہوتا ہے، بشرطے کہ اگر آپ کا طریقہ کار صحیح ہے تو آخرت میں تو اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے نوری کا. اور نوری کی سب سے اچھی بات ہے کہ گناہ آپ کو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب میرے خیال میں نے آپ کو ہر چیز زبردست طریقے سے بتا دیا ہے کہ کالا جادو کیا ہے، نوری علم کیا ہے، دونوں کے فائدے کیا ہیں، دونوں کے خدا نہ خاصہ نوری علم کا تو خیر نعوذ باللہ نقصان نہیں ہے نا کوئی بھی. ٹھیک ہے، تو اب بھائی یہ آپ پہ ہے کہ آپ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کالے جادو کا توڑ بھی میں نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ کو کوئی مزید ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ کالے جادو کا توڑ ظاہری بات ہے وہ دیکھ لو. ٹھیک ہے، وہ مطلب میرا جو میں نے حساب بتایا وہ کر لو، کوئی اور کر لو، کوئی بھی جو بھی آپ کو بہتر لگے. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرا یہ آپ کرو. میرا مقصد آپ کو مطلب اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں، بس میری بس خواہش ہے کہ ان کی مطلب کیا لگے ان کی خوشی کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب یعنی کہ ان کو خوش کرنے کے لیے بس یہ میں آپ کو ایک صدقہ جاری کے نیے سے یہ اتنی لمبی میں نے ویڈیو بنائی. مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت لمبی ویڈیو، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ میں نے بھی کتنا ٹائم لگایا ہے. میں نے خیر کوئی احسان نہیں کیا آپ پہ، کیونکہ یہ میرا زندگی کا مشن ہے کہ آپ کو ہر چیز بتاؤں. تو بھائی دوستوں، بہنوں، بھائیوں،
سب سے پہلے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، یہ کالے جادو کے پیچھے نہ پڑو، نہ پڑو، نہ پڑو۔ کالے جادو سے وقتی کچھ فائدہ مل بھی گیا تو دنیا میں تو مطلب کوئی نہ کوئی اثرات آپ کو ملنے ہیں، آپ پہ، آپ کی فیملی پہ کچھ آنا ہے، اس کی رجت آنی ہے، تو آخرت میں تباہی ہے۔ نوری علم کرو، مطلب پاکیزہ رہو، برائی کے کام چھوڑو، نیکی کے کام کرو، نماز پڑھو اور روزہ زکوٰۃ بندوں کے ساتھ مطلب وہ پورے کرو، بندوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب کئی بار ایسا ہوتا ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں، خود ہم مطلب آج کل کا یہ بھی مطلب ایک مسئلہ ہے کہ ہر ایک مسلمان اب اللہ معاف کرے اپنا ایک اسلام بنایا ہوا ہے، مطلب بہت ہی افسوس کے ساتھ کہ ہم اسلام کو شاید نہیں فالو کرے، اسلام ہر بندے نے اپنا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اب آپ کو شاید بات سمجھ نہ ہے یا آپ کے کہ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہوں میں، مثلا اب ایک بندہ ہے، فرض کر دو خود رشوت لے رہے نا، تو وہ کہے گا نہیں بھائی یہ تو میں ایک کام کر رہا ہوں، بھائی اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن دوسرا ایک شراب پی رہا نا تو کہے گا او تیری خیر ہو، یہ تو کیا گناہ کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ شراب ہے تو وہ کیا کہے گا بھائی شراب تو کوئی نہیں تھی، پہلے اسلام میں تھی، میں کوئی شراب غلط کام کے لیے تو نہیں پیتا، میں تو ایک مطلب وقتی ٹینشن دور کرنے کے لیے پیتا ہوں۔ اور وہ فرض کریں وہ دیکھ لے گا بھائی ایک بندہ ڈاکو ہے تو او ہو ڈاکو تیری ایسی تیسی پائی، یہ تو بڑا گنہگار ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی بندہ مقصد ہے کہ ہر بندے نے اللہ معاف کرے اپنے آپ کو مطلب بڑا مسلمان سمجھا ہوا ہے، اور جو وہ خود کام برا کرتا ہے اس میں مطلب کوئی نہ کوئی لاجک نکالے گا، اور جو اگلا برا کام کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی وہ کیا کرے گا کہ اس میں مطلب کوئی کیا کرے گا بھائی یہ تو اسلام میں ایسا ہے ہی نہیں ہے، اسلام میں تو ایسا ہے نہیں ہے۔ تو بھائی اسلام کو فالو کرو، اسلام کو خود اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ نوری علم بھی کرو، لیکن اپنے آپ میں بھی دیکھو اکثر برے کر کے مطلب مرد یا عورتیں آپس میں باتیں کرتے ہیں تو دوسرے کی غیبتیں کر کے بعد میں کہیں گے یار یہ کون سی برائی ہے، وہ تو کرتے ہیں، ایسے تو بھائی غیبت ہے ہی یہ ہے، دوسرے کی برائی اس کی بیک پہ کرو گے تو وہ برائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہو کہ بھائی یہ تو کوئی گناہ نہیں، تو چاہے جتنے مرضی ایکسپلینیشن دیتے رہو یہ برائی ہے۔ تو مقصد ہے کہ اپنے اندر بھی سب سے پہلے، کیونکہ دنیا کا سب سے آسان کام آپ کو پتہ کیا ہے، سب سے آسان کام ہے کہ دوسرے پہ الزام لگانا، دوسرے پہ تنقید کرنا کو پائی یہ تو ہے ہی ایسا ہے، لیکن سب سے مشکل کام کیا ہے کہ اپنی اصلاح کرنا ہے، کہ بھائی اپنی غلطی ماننا۔ فرض کرے میں نے لڑائی کی ہے نا کسی سے، میں اپنی مثال دیتا ہوں کسی اور کو نہیں دیتا، تو میں اگر کبھی لڑائی ہوگی تو میں یہی کہوں گا بھائی اس نے یہ کیا، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا ہاں بھائی میں نے بھی غلط کیا ہے، یا میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی میں نے بھی اپنے اندر چینجنگ لانی ہے۔ لیکن مطلب انشاءاللہ جب یہ مطلب میں آپ کو تھوڑی سی یہ ویسے جاتے یہ بات بتا دوں کہ میں نے جب یہ عملیات میں آیا نا تو میں صحیح طرح نہ نماز نہیں سے پڑھتا ہوتا، میرے اندر نا شروع سے ہی کچھ نہ نیگیٹیو اور پازیٹیو قوتیں تھیں شاید نا۔ ایک طرف مجھے ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ میں کیا کر رہا ہوں، غلط کام نہ کرو، اور دوسری طرف مجھے جو ایک نیگیٹیو سی قوت تھی وہ کہتی تھی یار چھوڑ تو جوان ہے، یہ ہے وہ ہے، تو مزے لے، یہ کر وہ کر، ٹھیک ہے۔ مطلب میں نے لیکن کیا کیا، اللہ رسول کا نام لے کے نا بچپن سے ہی میں جو میرے دوست وغیرہ وہ میں جانتے ہیں، میں بچپن سے کچھ نہ کچھ پڑھتا تھا، لیکن میں نے ایک جگہ کہیں سے پڑھا سنا کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دو تو اس سے آپ کے دل کے اندر نا وہ خیالات بدلنے شروع ہوتے ہیں۔ میں نے یعنی کہ نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھنا شروع کیا، شروع میں کوئی دل نہ کرے، ادھر ہی گل ہے وہ چیز نہیں، پھر اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ مطلب یہ پڑھنا شروع کیا، 100 بار پڑھا، 200، لیکن یقین کرے یہ ایک سٹیج آئی ہے مہینے دو کے اندر ہی نا کہ مجھے نا اس میں مزہ آنے لگ پڑا، میرے دل میں نا اللہ کا دن بدن نا وہ جو تھی نا پازیٹیو وہ اسٹرانگ ہونی شروع ہوئی۔ پھر یہ کرتے کرتے میں کئی سال ویسے ہی وظائف کرتا رہا جس کا مجھے صحیح پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، جو مطلب ذہن میں آیا، جو پڑھا، جو کتابوں میں پڑھا، جو مطلب جو میرے پاس جو بکیں ہیں جو خاندانی کتب ہیں ان میں سے پڑھا تو وہ میں نے کہا، لیکن اس میں نے پھر ایک سٹیج پہ پھر میں نے عملیات کرنے شروع کیے، پھر بہت عرصہ میں نے اس بات کو ظاہر نہ کیا، پھر مجھے بعد میں کہنے لگے اشارہ ہو کہ بھائی یہ سارا علم سکھا ہوا ہے، یہ کس کے لیے سکھا ہوا ہے، اس کا کچھ کرو۔ تو پھر میں نے ایسا لوگوں کی خدمت کرنی شروع کی، وہ بھی میں ایسے کرتا تھا کہ مطلب جس کا کام ہوا اس کو مطلب کر دیا کس طریقے سے، لیکن پھر بھی ظاہر نہ ہوتا، مطلب فون پہ کر دیا یا کچھ کر دیا۔ پھر یوٹیوب پہ دیکھ کے میرا پھر یہی اس سے میں لوگوں کا دماغ ہوا کہ بھائی یہ کیا مطلب اندھیر نگری عارت بندہ کالے جادو، یہ مطلب پتہ نہیں کون سے شیطانی عملیات شیطانی چیزیں۔ تو پھر مجھے اس کے بعد میں نے سٹینڈ لیا کہ بھائی کوئی بندہ میرا ساتھ دے نہ دے، سبسکرائبر ملے نہ ملے، میں نے اپنا یہ مشن پکڑ لینا ہے۔ تو وہ اللہ کے کرم سے میں نے
چاہے میرا 1 سبسکرائبر بنے، چاہے لاکھ بنے، چاہے 10 لاکھ بنے، مجھے ظاہری بات ہے سبسکرائبر زیادہ ہوں گے تو اس کی خوشی تو بہت ہوگی، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، لیکن کوئی ایک بندہ بھی اگر رائے راست پہ آ جائے، کوئی ایک بندہ بھی میری بات مان لے تو میں سمجھتا ہوں کہ بس اس کا مجھے اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں یہ بھی ضرور ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی دل سے دعا دیتے، وہ بھی مجھے بس میرے لیے وہی بہت ہے۔ اور اس میں یہ ضرور ہے کہ جو آپ بہن بھائی جو مجھے ساتھ دیتے ہو، سپورٹ دیتے ہو، تو اس میں بھی اگر کوئی شیئر کرتا ہے تو ظاہر بات اللہ پاک اس کو بھی اجر دے گا۔ میرے خیال میں نے کالے جادو، نوری علم، ان دونوں میں، ان کی طاقتوں میں کیا فرق ہے، ان کا آپس میں موازنہ کیا ہے کہ اصل سمپل بات ہے کہ جو نوری کی طاقت ہے، کالے کی ایسی کی تیسی، کالا کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، کالا صرف وقتی ہے۔ سب کچھ میں نے A to Z اس کا کیا کہتے ہیں چٹا پٹا سب کھول کے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کالے جادو کے پیچھے دیوانہ ہوئے، کالے جادو کے پیچھے وہ ذرا سے اپنے وقتی لذت کے لیے یا ذرا سی کسی بات کسی مطلب آپس میں بہن نہیں ہے، کسی ایک نے برائی کر دی تو وہ ایسی کی تیسی اس کا یہ کر دو بھائی، اس کا گھر تباہ ہو جائے، وہ طلاق ہو جائے، وہ بھائی خدا کا واسطہ ہے بھائی، کوئی خدا کو مانو، کوئی عقل کو ہاتھ مارو۔ اتنے بھائی آپ لوگ ہو گئے، اللہ معافی دے، ادھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ بندوں کو معاف نہیں کر رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ بندشیں لگوانے لگ پڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کے اوپر جادو کے وار کروانے لگ پڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یا چلو بڑی بات بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو، دیکھو اللہ کے اوپر اس بندے کا چھوڑو، دیکھو اللہ کیسے اس کو پوچھتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ادھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ رہے ہو تو کیا سمجھتے ہو قیامت کے دن جب معافی مانگو گے تو پھر کس منہ سے معافی مانگو گے؟ تو کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا بھائی اس بندے کو تم نے چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا اس کا نقصان کرا دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کا نقصان نہ دے اپنے بندے کا، اللہ چاہے تو کالے جادو میں طاقت ہی نہ ہو، لیکن اللہ نے کیوں یہ سب رکھا ہے اپنی اس مخلوق کو، یعنی کہ یہ جو تخلیق کردہ یہ مخلوق ہے نا جس کو اشرف المخلوقات ہے بھائی، یہ جو انسان ہے یہ اگر مطلب ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے، ایک طرف جنات بنائے، اور یہ انسان بنائے، تو انسانوں کو ایسا بنایا ایک طرف یعنی کہ فرشتے اور ایک طرف شیطان، تو اگر انسان بیچ میں جب بنایا تو انسان اگر اچھے کام کرے اور اپنے مطلب نفس پہ کنٹرول کرے تو یہ اس کا درجہ فرشتوں سے بھی اوپر ہو جاتا ہے آخرت میں، لیکن اگر انسان گندے کام کرے، برائی کرے، سب کچھ، تو یہ ایک قسم کا شیطان بن جاتا ہے یا شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے دوسرے لفظوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ کے اوپر آ کے اب آپ نے مطلب کون سے عمل کرنے ہیں کہ مطلب نیکی کے کام کر کے دنیا میں تھوڑی سی اگر تکلیف برداشت بھی کرنے پڑے، زیادہ بھی کرے، کتنی زندگی ہے بھائی، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، ٹھیک ہے۔ تو جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے تیاری پکڑو بھائی، دنیا میں برداشت کر لو، کوئی بندہ بری بات کرتا ہے تو اس کو برداشت کر لو، اگر برداشت نہیں کرتے اس کو چلو برا کہہ بھی دیا، فرض کیا حالانکہ نہیں کہنا چاہیے، تو پھر بھی کم کم اس کے پیچھے جادو شادو تو نہ کرو بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ خود سوچو کہ بھائی یہ دنیا میں کتنے عرصے جی لو گے، کتنے سال جی لو گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو کچھ ہے کوشش کریں کہ درگزر کرنے کی مطلب عادت ڈالیں، اس کے بعد اگر درگزر فرض کیا جی ایک لمحے کے لیے نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم خدا کے واسطے یہ دشمنیاں ڈالنی چھوڑ دیں، یہ بندوں کے گھر برباد مطلب کرنے چھوڑ دیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ یہ بداری بات ہے، میں یہ ان کو کہہ رہا ہوں جو مطلب ان باتوں پہ کرتے ہیں، جانے انجانے میں بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میرے سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، میں نے بھی بڑے مطلب گناہ کیے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کا اب حل کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ بھائی اللہ سے معافی مانگی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ اس طرح معاف کرنے والا نہیں کہ رات کو معافی مانگی، جیسے ہی دیکھا تو پھر شروع کر دیا، تو پھر اللہ ایسے بھی اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ بھی ان کو معاف کرتا جو دل سے معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اب اس لیے اس سارے ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لمبے لیکچر کا یہ ہے کہ میرا تو گلا بھی خشک ہو گیا ہے کہ بھائی جادو کچھ بھی نہیں ہے، جادو سے باہر آ جاؤ، ٹھیک ہے، نوری علم ہے، اپنے آپ کو صاف رکھو، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے سارے معاملات صحیح کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب میرے خیال میں نے آپ کو کوئی ایسا ٹاپک نہیں چھوڑا، کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس پہ کالے جادو کے بارے میں مطلب نہ بتایا ہو۔ یہ ضرور ہے کہ میں مطلب باقاعدہ لکھتا نہیں ہوں، یہ تھوڑی سی غلطی کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ بس جو میرے ذہن میں نے سارا کچھ انشاءاللہ میں نے آپ کو ترتیب سے ہی بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مطلب جس طرح کالے جادو میں کئی ایسے ہوتے ہیں قبرستانوں میں، وہ مطلب جس طرح وہ جو مطلب قبروں میں تعویذ دفنواتے ہیں کہ غلط کام کرانے کے لیے، تو خود سوچو کہ بھائی قبروں کی بے کروا رہے ہو، ٹھیک ہے، کسی کی عورتوں کے بال کاٹ کے، ناخن کاٹ کے، یا الو کے خون تھے تنتر مطلب یہ جو غلط کام کر رہے ہو، تو پھر بھائی خود سوچو پھر آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا، تو کیسے حساب دو گے؟ تو گناہ اتنے کرو جتنے آخرت میں سمجھ سکتے ہو
کہ ان کی سزا آپ جھیل سکو، تو سیدھی بات ہے کہ بھئی آخرت میں کس کا دل کرے گا کہ وہ مطلب ایک جو اصل ابدی زندگی ہے جو جدھر رہنا آپ نے ساری عمر، ٹھیک ہے، تو ادھر آپ کو مطلب سزا ملے۔ تو بھائی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، آپ کا سب کا شکریہ اگر کسی نے سنا ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی اگر بیچ میں میرے سے غلطی کوتاہی ہوگی تو معاف کر دینا، کیونکہ ظاہری بات ہے میں ایک قسم کا لائیو ہی بول رہا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے بندے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ بھائی اصل جو ٹاپک ہے کہ جادو کو چھوڑیں اور نوری علم کو اپنائیں، اللہ کی راہ کو پکڑیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی فیس بک پہ مولوی بن کے اور سوشل میڈیا پہ مولوی بن کے اور دوسروں کو درس دیتے رہیں، اور جب خود تبدیلی کا وقت آیا تو اس ٹائم بس مطلب پتہ ہی کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ایک عورت ہے تو دوسروں کو نصیحت کرتی رہے کہ خاوند کے ساتھ ایسے کرو، لیکن اپنے خاوند کا سلوک نہ کرے، یا ایک مرد ہے دوسری مطلب بندوں کو بتاتا رہے کہ بھائی بیوی کے ساتھ ایسے کرو، ایسے اس نے سلوک رکھو، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ سب کے ساتھ یہ ہے کہ دوسروں کو نصیحتیں کریں، بالکل کریں، لیکن خود پہلے اپنے آپ کو سنواریں، خود اپنے آپ کو سدھاریں۔ خالی فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ مولوی نہ بنیں، مطلب ایک تو کلا جدی چھوڑیں اور خود اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں، مطلب خالی سوشل میڈیا کے عالم نہ بنیں یا عمل بنیں، اور ایک دم یہ دوسروں پہ فتوے لگانا بھی چھوڑ دیں کہ بھائی یہ تو نعوذ باللہ کافر ہو گیا، یہ ہو گیا۔ پہلے اپنے آپ کو سدھارو بھائی، اپنے آپ کو کیا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسروں کے غلط کام پہ تنقید کرو، یہ نہیں کہ نہیں کرو، لیکن اپنے بھی غلط کاموں پہ دیکھو کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ آج بول رہے ہو وہی کچھ آپ کو کل نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو اگر نعوذ باللہ حرام کی چیز مطلب کھلا رہے ہو تو بتا بات ہے کل کو بچے بھی یہی کچھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ایک نیکی کرتے ہو تو اس کا اگر آپ کو صلہ ملتا ہے یا آپ کے والدین کو اس کا اجر ملتا ہے، تو برائی جو کرو گے نا تو وہ بھی آپ کو ہی اس کا ملے گا، اور آپ کے والدین تک کو اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کو سزا ملے گی اس کی بھی، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کچھ کرو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ حج عمرہ کر لیا باقی گناہ کا کام کرتے رہے تو بھائی جی بخش گئے، بخش ایسے نہیں گئے۔ گناہ آپ کے وہی معافی ہوں گے جو آپ نے اللہ کی نام فرمانی یا چھوٹے چھوٹے کام کیے، وہ بھی کب معافی ہوں گے جب آپ نے فرض کیا، اللہ سے دل سے معافی مانگی، سب کچھ کیا، تو وہ گناہ آپ کے معاف ہو گئے۔ بند کسی غریب کا آپ نے مال کھا لیا، اس کو آپ نے قتل کرا دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک عمرہ کر لیا ہے تو آپ کے وہ قتل معاف کر دے گا اللہ؟ اس طرح تو پھر کوئی ہر کوئی 100 قتل کرے، لاکھ قتل کرے، بعد میں عمرہ کر لے تو بھائی معافی ہوگی؟ ایسے نہیں ہوتا بھائی، معافی اس کو ملنی ہے جو مطلب دل سے معافی مانگے گا۔ اگر کسی نے فرض کریں کسی کا ناحق قتل، یہ ظاہری بات ہے ناحق قتل کی میں بات کر رہا ہوں، کسی کا ناحق قتل کر دیا ہے تو اس کا ازالہ کرے، اس کا فدیہ دے، یا جو بھی وہ خون بہا ہوتا ہے جو بھی ہے دنیا میں اس سے معافی مانگے۔ وقتی یہ عدالتوں سے بچ بھی جاؤ گے تو اوپر والی عدالت سے آپ کیسے بچو گے بھائی، ٹھیک ہے۔ میری بات بری تو نہیں لگی، میرا بہت مطلب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، لیکن اگر کسی ایک بندے نے بھی یہ پوری ویڈیو سنی ہے تو بھائی اس سے گزارش ہے کہ دوستوں کو کم از کم یہ ویڈیو بے شک نہ شیئر کرو، کیونکہ اتنا کسی کا اسٹیمنا نہیں ہوتا، لیکن اگر شیئر کرو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر شیئر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی جو مین باتیں ہیں اس کو خود عمل کرو، اپنے بچوں کو فیملی کو بتاؤ، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ تو شاید نظر آئے گا بھائی اتنا لمبا لیکچر، میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ یہ لیکچر ہے تو اس میں بھائی یہ کچھ اور نہ ہے، اس میں ایکسپیکٹیشن رکھنا۔ تو بھائی یہ جو بھی ہے ابھی میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، میں مطلب کسی اچھی چیز کے ساتھ کسی اچھے میسیج کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، زندگی رہی، اگر زندگی نہیں بھی رہتی تو پھر بھی یہ میسیج جب تک چلتا رہے گا، کوئی ایک بندہ بھی اس کو فائدہ پہنچ گیا تو اللہ پاک بس مجھے معاف کرے۔ تو اسی طرح آپ بھی جب اچھی بات پھیلاؤ گے، کسی ایک کو بھی فائدہ ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا، مجھے بھی دے گا، سب کو دے گا جو نیکی کے کام کریں گے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی اچھے میسیج کے ساتھ کسی اچھے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔